أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. سورہ حامیم مومن 40 نمبر قرآنی ترتیب سے، 60 نمبر نزول کے لحاظ سے سورہ زمر کے بعد نازل ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے اور سورہ طول بھی ہے، اسے آگے ذی الطول لفظ ہے۔ اس سورت کا ربط پہلے سورت کے ساتھ، نمبر 1، پہلے شرک فی العبادت کی تردید، تو اب اس صورت میں شرک فی الدعا کے رد ہے، شرک فی الدعا کی تردید، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین آئے گا۔ نمبر 2، پہلے تخویف دنیاوی اجمالاً، دنیا کا ڈراوا، تو اب اس میں تفصیلی واقعہ فرعون کے ذریعے تخویف ڈراتا ہے۔ نمبر 3، پہلے مشرکین کے شرک کا ذکر، تو اب اس صورت میں جدالہم لہذہ العقیدہ، یعنی اس عقیدہ توحید کے لیے ان کے جھگڑوں کا ذکر۔ اب یہاں سے حوامیم سبعہ یعنی 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم آئے گا سورہ محمد تک، تو ہر صورت کے اول میں حامیم ہے۔ یہ صورتیں ذوات الراء صورتوں جیسی ہے، جیسے جن صورتوں کے اول میں را الف لام را تھا، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ رعد، ابراہیم، حجر، کئی صورتیں اس ترتیب پر تھے۔ اسی طرح ذوات الراء صورتوں جیسے را و الف لام را والے صورتوں کی طرح یہ حامیم بھی ہے، 7 ایک ترتیب پہ چلیں گے۔ ان کو دیباج القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے لیے زینت اور قرآن کریم کے مقدمہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اس میں یہ پہلے اس صورت کا دعویٰ تو نفی شرک فی الدعا ہے، توحید کا اثبات اور شرک فی الدعا کی تردید، اللہ کے ساتھ مانگنے میں کسی کو شریک نہ کرو، صرف ایک اللہ سے مانگو۔ یہ مضمون اس صورت میں بیان ہوتا ہے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع کی آیتوں میں عظمت قرآن ہے، قرآن کریم کی عظمت کئی طریقوں سے۔ ایک طریقہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ کے عظیم صفات ذکر کر کے، کتاب اس کے طرف سے ہے جو عظیم ہے، تو صفات عظیمہ ذکر کر کے۔ دوسرا طریقہ ما یجادل فی آیات اللہ، کہ ان میں جھگڑنے والا، قرآن کا مخالفت کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ عظیم کتاب ہے، اس کے مخالفت سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو تباہ ہو گئے، تو اس کے مخالفت سبب عذاب ہے۔ چوتھا طریقہ الذین یحملون العرش،
کہ اس کتاب والوں کے لیے ملائک استغفار دعائیں مانگتے ہیں، تو اس کتاب کی قدردانی سبب ہے ملائک کے دعاؤں کا اور انسان کے بخشش کا۔ یہ ایک رکوع تک یہ ترتیب ذکر ہے، ترغیب الی القرآن کے 4 طریقے ہیں۔ پھر مخالفت کرنے والے قرآن سے جو کافر ہیں ان کے لیے تخویف اخروی، ان الذین کفروا ینادون سے، اور عذاب میں جانے کا سبب کیا ہے؟ وہ شرک، قرآن کے مضمون سے مخالفت یعنی شرک کیا کرتے تھے، اس لیے عذاب گئے۔ تو پھر آیات نمبر 13 سے دوسرا باب ہے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، آیات 51 تک یہ دوسرا باب ہے۔ اس میں دعوی صورت جو نفی شرک فی الدعا ہے، صرف اللہ کو پکارو، صورت یہی سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کو پکارو۔ رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، عظیم صفات، اور تخویف اخروی، اللہ کے علم اور قدرت کا ذکر۔ اولم یسیروا فی الارض سے تخویف دنیاوی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ سے واقعی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالت، اور پھر تفصیلی تقریر رجل مومن کا، وقال رجل مومن من آل فرعون سے 2 رکوع تک رجل مومن کے تقریر کہ انہوں نے بھی کتاب اللہ کے طرف دعوت دی اور صرف اللہ سے مانگنے کا کہا موسیٰ علیہ السلام کے حمایت کے، لیکن قوم نہیں مانی تو تباہ ہو گئے۔ قوم کے ہلاکت کا ذکر اور فرعونیوں پر عذاب برزخی کا ذکر۔ النار یعرضون علیہا، یہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال تک یہ ترتیب ہے۔ وہاں سے پھر تیسرا باب شروع ہوتا ہے، وہ آخر تک چلے گا۔ اس میں اولاً تسلی مومنین کے لیے کہ اللہ ان کا محافظ ہے، اور آداب ہے مومنین کو، 4 اوامر ہے، صبر کرے، استغفار پڑھے، تسبیح پڑھیے، یہ آداب ہے، اور استعاذہ مانگے، فاستعذ باللہ، یہ 4 اوامر، اور مضامین گزشتہ پھر اعادہ ہے، جو صورت میں ذکر ہو گئے ان مضامین کو پھر دہراتے، ساتھ ساتھ مقاصد 4 یعنی توحید، رسالت، قرآن کریم کی صداقت، آخرت کا بیان، یہ اس صورت میں ذکر ہے۔ حامیم، اللہ عالم ہے اس کے معنی پر، تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل ہونا، یہ ایک عظیم پیغام ہے، اے مومن تیرے طرف ایک خط آیا ہے تیرے پاس، کس کی طرف سے؟ اس کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے، العزیز ہے، غالب ہے، وہ محتاج نہیں کسی کا، اس کے کتاب کے قدر کرو گے تو مقام پاؤ گے، علیم ہے، جانتا ہے قدردانوں کو۔ ترغیب الی القرآن کہ اے لوگو ایک عظیم پیغام قرآن رب کی طرف سے آیا ہے۔ پھر اور صفات، اللہ ہے وہ، اس نے بھیجا، عزیز ہے وہ، علیم ہے، غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کے بخشنے والا، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، طاقت والا ہے، یہ سارے صفات اس کے ذکر ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، یہ مضمونی کتاب، اس کتاب میں یہ مضمون ہے کہ نہیں ہے کوئی مگر صرف ایک اللہ ہے، الہ کوئی نہیں ہے۔ نفی شرک فی الالوہیت کہ اس کے ساتھ الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، تو الہ معنی مشکل کشا، دعاؤں کے قبول کرنے والا، مصائب ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ نظر و نیاز، عبادات کا حقدار صرف اللہ، الیہ المصیر، اللہ ہی کے طرف لوٹنا ہے۔ یہ ایک طریقے سے ترغیب الی القرآن۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شرابی کو خط لکھا، اور خط میں شروع میں یہ الفاظ لکھے، حامیم تنزیل الکتاب سے الیہ المصیر تک،
خط میں یہ آیتیں لکھ کے، تو انہوں نے یہ آیتیں پڑھ کے ان پر اثر ہوا اور توبہ کر دیا شراب سے، شراب خوری سے توبہ کیا۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی بھائی کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اسی طریقے سے ان کا علاج کرو، اسی طریقے سے مانا قرآن کے ذریعے علاج کرو، قرآن اثر رکھتا ہے۔ اور ان آیاتوں میں تو قدرت الہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ان کا اثر ہے۔ اور اپنے بھائی کو شیطان کے حوالے نہ کرو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو کہ وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہے، بلکہ اپنے بھائی کے اصلاح کی فکر کرو۔ الہی تو ان آیاتوں کے ذریعے اللہ نے ان کے اصلاح کر دے۔ یہ عظیم پیغام آیا ہے اور تمہیں منع کرتا ہے گناہوں سے، نافرمانی سے۔ الیہ المصیر، اللہ ہی کے طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو پوچھے گا پھر ما یجادل فی آیات اللہ، یہ تخویف دنیاوی اور دوسرے طریقے سے عظمت قرآن ہے۔ ما یجادل، بحث نہیں کرتے اللہ کے آیاتوں میں مگر کافر۔ فلا یغررک، تو دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو تقلبہم، ان کا چلت پھرت فی البلاد، شہروں میں۔ کیا معنی؟ ان کے سیر و تفریح یہ سکون اور راحت کا سبب نہیں، یہ تو تقلب باب تفاعل میں اضطراب ہے، یہ بے چین ہے، پریشان ہے، کبھی ایک جگہ جا کے سکون تلاش کرتے ہیں، کبھی دوسری، کہیں ان سے دھوکہ نہ کھائیے۔ آپ قرآن کے لیے خاص ہے، قرآن کے قدردان ہے، بھلے ایک جگہ بیٹھے ہیں لیکن دل کو سکون ہے، قرآن کا تعلق دل کے ساتھ۔ تو جو قرآن کے مخالف ہے، جھگڑتے ہیں، ان کو کوئی سکون نہیں ملے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، یہ تخویف دنیاوی کے لیے نمونی مثال ذکر ہے۔ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب، اور جماعتوں نے، فرقوں نے، من بعدہم، ان کے بعد۔ قوم نوح نے بھی ایسے کلام الہی کو، وحی کو جھٹلایا، اور ان کے بعد کئی فرقوں نے جھٹلایا۔ وہمت کل امت، یہ طریقہ جھٹلانے کا، مخالفت کا۔ وہمت، قص کی، کل امت، ہر امت نے اپنے رسول پر کیا قص کی؟ عزم کے لیا، خضوع، تاکہ پکڑے اس کو۔ ایک معنی پکڑے، قید کر دے ان کو، جیسے فرعون نے کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کے قید کرنے کا، قتل کرنے کا۔ وجادلوا، اور انہوں نے بحث کی، جھگڑی کی، بالباطل، باطل طریقوں سے۔ باطل طریقے یعنی وحی کے مقابلے میں اپنے خواہشات، خیالات، غلط دلائل پیش کرنے لگے۔ باطل معبود کو سامنے لائے، وہ پیش کرنے لگے۔ لیدحضوا بہ الحق، ان کا مقصد کیا تھا؟ لیدحضوا، تاکہ گرا دے بھی اس کی وجہ سے حق کو کمزور کر دے، حق کو شکست دے سکے، اس لیے ایسا کیا انہوں نے۔ دہس کہ دیوار سے ایک ٹکڑا گرا دے، پھر دوسرا، آخر دیوار ختم کر۔ تو باطل دلائل لے کے آئے تاکہ وحی کو، حق کو ختم کر دے۔ فاخذتہم، تو ہم نے پکڑا ان کو، فکیف کان عقاب، تو میری سزا کیسی تھی۔ ان سے پوچھئے اقوام کیسے تباہ ہو گئے؟ تو وحی کے مخالفت، قرآن کے مخالفت سبب عذاب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں کذالک کاف علت کے لیے، معنی لذالک، اسی وجہ سے ثابت ہے تیرے رب کا فیصلہ کافروں پر کہ یقیناً وہ ہے اصحاب النار، دوزخ والے۔ اسی لی وجہ سے کہ قرآن کے مخالفت کرتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں، تو رب کا فیصلہ کہ دوزخ بھرے گا ان سے، یہ کافروں پر ثابت ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ یہ دوزخی ہیں، انہم اصحاب النار۔ یا تشبیہ کے لیے ہے کاف، تو جیسے پہلوں نے جھٹلایا، تباہ ہو گئے، ایسے رب کا فیصلہ اب بھی کافروں پر ہے کہ وہ دوزخ جائیں گے، قرآن جھٹلائیں گے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، ابھی آخری طریقہ، 3 طریقے بیان ہو گئے ترغیب قرآن کا، اب آخری طریقہ کہ یہ قرآن معمولی کتاب نہیں،
اس پر ایمان اور اس کے قدردانی سبب ہے ملائک کے دعاؤں کا۔ کوئی اس کے قدردان بنے تو ملائک حاملین عرش اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ الذین وہ ملائک یحملون العرش جو عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ اور جو عرش کے آس پاس ہے۔ کتنے ہیں تو صحیح تعداد کا پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ان کے جسم کے بڑائی کا ذکر ہے کہ کان کے لو سے کندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے، یعنی بڑے اتنے ہیں۔ تو وہ ملائک یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح پڑھتے ہیں اپنے رب کے حمد سمیت۔ یسبحون صفات سلبی، بحمد ربہم صفات ثبوتی۔ تو کیا معنی؟ یسبحون اللہ کے پاکی بیان کرتے ہیں ہر عیب سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ بحمد ربہم اللہ کی خوبی بیان کرتے ہیں ہر اچھے صفت کے ساتھ کہ اللہ کمزوری سے، شرک سے، ظلم سے پاک ہے، اور حمد خوبی کمال علم قدرت اللہ کا ہے، بس وہ اللہ کے حمد ثناخواہ ہے ملائک۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور یقین رکھتے ہیں اپنے اللہ پر، تو وہ توحید والے کامل یقین ہے اللہ پر، شرک اوپر نہیں ہے، اعتماد اللہ پر ہے۔ نمبر 3 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا استغفار پڑھتے ہیں ان کے لیے جو مومنین ہے۔ آمنو یعنی قرآن پر ایمان لائے، تو حاملین عرش اوپر کے ملائک وہ قرآن کے قدردانوں کو، ایمان والوں کو، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا بھی یقولون ربنا مانے یقولون اپنے دعاؤں میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب وسعت کل شیء رحمت و علما، ہر چیز سمائی ہے، ہر چیز سما چکے ہے آپ کے رحمت اور علم میں۔ اللہ تیرے رحمت علم تو ہر چیز کو شامل ہے، یعنی احاطہ کر لیا ہے ہر چیز پر تیرے رحمت اور علم نے۔ تو یہ دعا کا طریقہ کہ ایک اللہ کا اسم پیش کرے ربنا وسیلہ بالاسماء، اور دوسرا اللہ کے رحمت وسیع کو، علم کو، رحمت اور علم کو وسیلہ بنائے کہ اللہ آپ وسیع رحمت والا ہے، وسیع علم والا آپ ہمارے رب ہے۔ تو ان اسماء کے وسیلے فاغفر للذین تابوا، یہ فا تفریح ہے، نتیجہ ہے، تو پہلا وسیلہ یہ نتیجہ بنے گا۔ فا دلیل ہے کہ اسماء کو وسیلہ بنائے۔ بخشش آپ بخشے للذین ان لوگوں کو تابوا جنہوں نے رجوع کیا کفر شرک سے، کفر شرک سے اللہ جو لوٹ آئے ان کو بخش دے۔ پھر واتبعوا سبیلک اور جو پیچھے چلے آپ کے قرآن کے۔ سبیل اللہ کیا ہے؟ قرآن، اوپر سے اللہ نے راستہ بھیجا قرآن، تو قرآن کے پیروکاروں کے لیے حاملین عرش دعائیں مانگتے، تو یہ معمولی خط نہیں ہے، 4 طریقوں سے تو اس کا عظمت بیان ہوا۔ واتبعوا پیچھے چلے سبیلک آپ کے قرآن کے، اللہ بچا دے ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ ملائک یہ دعائیں مانگتے ہیں قرآن والوں کے لیے۔ پھر یہ بھی مانگتے ہیں کہ ہمارے رب وادخلہم داخل کر دیں ان کو جنات عدن سدا بہار باغات میں۔ کون سے باغات؟ التی وہ وعدتہم اللہ آپ نے ان کو وعدہ دیا، آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن سبب ہے دخول جنت کا۔ جو شرک کفر چھوڑ دے، برے عقائد چھوڑ دے، قرآن کے مطابق عقیدہ بنا لے، آئندہ کے لیے واتبعوا سبیلک، سبیل اللہ کو سمجھے، اس پر چلے، تو ان کو اللہ جنت دے گا۔ ومن صلح من آبائہم، ومن اور وہ صلح جو نیک بنے، من آبائہم ان کے باپ دادا، وازواجہم ان کے بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کے اولاد میں سے۔ کیا معنی؟ کہ ان کے خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ باپ دادا کو، بیوی بچوں کو بھی جنت دے گا، اگرچہ ان کے اعمال کم ہے، ان سے اعمال کم ہے، لیکن ان کے خوشنودی کے لیے اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ درجات میں تو فرق الگ چیز ہے، لیکن مجلس میں ملا دے گا، ساتھ ہوں گے ان کے۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو ہی تو ہے غالب اور حکمت والا، غالب ہے اللہ
حکیم ہے وہ کسی مشیر کا محتاج نہیں۔ بچا دیجئے، پہلے دفع جلب منفعت تھا، اللہ ان کو نفع دے، فائدے دے، جنت دے۔ ملائک قرآن والوں کے لیے یہ دعائیں مانگتے ہیں، حاملین عرش۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ مسلمان موحدین کے، قرآن والوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ملائک ہے، اور سب سے زیادہ بدخواہ شیطان ہے۔ اس لیے علم کے طلبگار کے لیے، علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، ہر علم نہیں، تو علم کے طلبگار کے لیے ملائک پر بچاتے ہیں، ان کے سامنے تواضع سے پیش آتے ہیں۔ کیوں پر بچاتے ہیں؟ تو حدیث میں اس کے وجہ ہے، دوسرے حدیث میں اس لیے کہ جو فرض نماز پڑھ کے اور پھر لوگوں کے سامنے بیٹھے لوگوں کو علم سکھا دے، تو یدعا ملکوتا، اوپر کے عالم میں اس کو یدعا عظیما فی الملکوت، اوپر عالم میں اس کو بادشاہ، عظیم بادشاہ سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اصل بادشاہ اوپر یہ انسان ہے، اور بادشاہ کے لیے تو خادم، نوکر، پولیس وہ عزت کے طور پر آگے پیچھے جاتے ہیں، ان کے سامنے تواضع سے پیش آتے ہیں۔ تو اوپر کے عالم میں، عالم بالا میں عالم دین، قرآن کا، احادیث کا عالم، قدردان، وہ عظیم ناموں سے یاد ہوتے ہیں، تو ملائک اس لیے قدر کرتے ہیں۔ تو یہ خیرخواہ مخلوق ہے مسلمانوں کے۔ تو پہلے جلب منفعت کہ اللہ ان کو جنت دے، ان کے باپ دادا کو جنت دے۔ اب دفع مضرت کہ اللہ ان کو ہر تکلیف سے بچائے، وقیہم، اللہ بچائے ان کو السیئات، ایک معنی تکالیف سے، دوسرا معنی گناہوں سے۔ تو ان کو ملائک مومنوں کے خیرخواہ ہے، ان کو تہجد کے لیے بھی اٹھاتے ہیں، نیک اعمال کے ترغیب بھی دل میں ڈالتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو بچاؤ۔ ومن تق السیئات یومئذ، وہ بندہ کہ بچ جائے برائیوں سے اس دن، یقیناً آپ نے اس پر رحم کیا، فقد رحمتہ، جو عذاب سے بچ گیا اس دن تو یقیناً اس پر آپ نے رحم کیا۔ نشانی ہے رحمت کا کیا کہ دوزخ سے نجات کا فیصلہ ملے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ رحم کے نیچے آیا، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ ان الذین کفروا یناد، تو لوگ کوشش کرتے ہیں نا، اذکار پڑھتے ہیں، دم درود پڑھتے ہیں، کیوں کہ جنات کو تابع کرنا ہے، تسخیر کے لیے، کبھی چلے کاٹتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو پاگل جنات سے کیا کرو گے؟ یہ ملائک تیرے تابع ہے، تیرے لیے دعائیں مانگیں گے۔ اگر آپ قرآن کے قدردان بن جائے تو جنات سے بہتر مخلوق ہے ملائک، وہ انسان کے موحدین کے، قرآن والوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ اب تخفیف اخروی مخالفین قرآن کے لیے، جنہوں نے ایمان بالقرآن کے بجائے کفر کو پسند کیا۔ یقیناً وہ جو کافر ہے، ینادون، انہیں پکارا جائے، انہیں آواز دی جائے گی روز قیامت، وہ بہت پریشان، غصے میں ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا جیسے آج تم غصے میں ہو، پریشان ہو، تو ایسے ہی جب تمہیں قرآن کی ترغیب کوئی دیتا تھا، شرک چھوڑ کے توحید کا ترغیب دے، تم غصہ ہوتے وہاں، تو اللہ بھی تم پر اس طرح غصہ ہوتا۔ جیسے کسی کو ایمان کا، قرآن کا کہا جائے اور وہ انکار کرے، بھاگ جائے، اپنا غلط راستہ نہ چھوڑے، تو اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا ینادون، انہیں آواز دی جائے گی کافروں کو، لمقت اللہ، غضب الہی اکبر، بہت زیادہ ہوتا تھا، من مقتکم، تمہارے غضب سے، مقت انتہائی غضب، غصہ، انفسکم، اپنے اوپر، آج تم اپنے اوپر غصہ ہو، تو اس سے زیادہ اللہ کا غصہ، غضب ہوتا تھا تم پر، کب؟ اذ تدعون الی الایمان، تو اس ایک معنی یہ اس تعلیل کے لیے ہے، علت کے لیے۔ اگر علت کے لیے لوگے تو پھر معنی کہ آج تمہارے رب کا غصہ تم پر بڑھ کر ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم ایمان کے طرف
پکارے جاتے تھے فتکفرون تم کفر کرتے، وجہ یہ کہ تم ایمان سے انکار کرتے تھے، اور یہ سبب غضب ہے، ایمان بالقرآن، وہی پر ایمان۔ دوسرا معنی کہ اس ظرف کے لیے لے، تو دنیا میں جس وقت تمہیں پکارا جاتا تھا ایمان کے طرف تم کفر کرتے، تو رب کا غضب تم پر اس وقت زیادہ ہوتا۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا آپ نے ہمیں موت دی 2 بار، واحییتنا اور آپ نے ہمیں حیات دی اثنتین 2 بار، اب یہاں 2 بار کون سے ہیں؟ کافر اقرار کریں گے 2 موت کا اور 2 حیات کا، تو ایک موت سے مراد عدم ہے، یعنی جب نطفے کے شکل میں تھا روح نہ تھا اس میں، تو ایک وہ موت، اور دوسرا موت تو طبعی موت ہے کہ انسان 50-60 سال بعد مر جائے، یہ موت۔ زندگی 2 کون سے زندگی؟ ایک زندگی تو یہ دنیا کے، دوسرا زندگی پھر حشر کا، یہ زندگی درمیان میں برزخ کی زندگی کا ذکر نہیں، اس لیے کہ کافر تو آخرت سے منکر ہے، تو اب اقرار کرتے ہیں آخرت کا، اور درمیانی زندگی اس لیے ذکر نہیں کہ وہ حیات مستقلہ نہیں، وہ دنیا کا تتمہ ہے اور آخرت کا ابتدا ہے، یعنی یہ اس زندگی کا ایک قسم کے خاتمہ ہے اور آخرت کے لیے دیباچہ ہے، تو دونوں زندگیوں کے تابع زندگی، مستقل زندگی یہ دونوں ہے، یہ دنیا اور پھر آخرت حشر۔ تو یہ کافروں کی باتیں ہیں، ان کا مسئلہ تو برزخ کا نہیں، وہ تو قیامت ہی نہیں مانتے، حیات مستقلہ سے انکار کرتے ہیں، پھر وہاں کہیں گے کہ ہاں آج قیامت ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، قیامت کا جنت دوزخ کا اقرار کریں گے۔ اور درمیانی قبر کے عذاب، قبر کی زندگی، وہ کئی اور آیتوں میں ہے، دوسرے کئی آیتوں میں ان کے عذاب کا ذکر احادیث میں ذکر ہے، یہ چونکہ کافروں کا بیان ہے تو وہ آخرت کی زندگی سے انکار کرتے ہیں، آج اقرار کریں گے یہ 2 زندگی 2 موت۔ فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، بس اقرار کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں پر، فهل الى خروج کیا ہے نکلنے کے لیے، من سبیل کوئی راستہ، اب کوئی صورت بن سکتی ہے کہ یہاں سے نکل جائے، 2 زندگی 2 موت تو ہم دیکھ چکے، تو ایک اور موقع بھی ملے گا، تو پھر موقع نہیں ملے گا، انہیں کہا جائے گا ذالکم بانہ، یہ سزا تمہارا بوجہ اس کے، بانہ بوجہ اس کے، بات یہ ہے، شان یہ ہے، اذا دعی اللہ وحدہ، جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا، کفرتم تم کفر کر دے، تو ذالکم اشارہ یہ آتشی جیل، آگ والا جیل جس میں آگ ہی آگ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ تم توحید سے انکار کرتے تھے، سورت کا دعویٰ بتایا تھا نا کہ نفی شرک فی الدعا ہے، اللہ کے ساتھ پکار میں کسی کو شریک نہ کرو، استدعون الی الایمان، دعی اللہ، بار بار دعا کا لفظ آئے، تو جب یہ کہا جاتا یا اللہ مدد کہو بس، پھر ساتھ یا علی مدد نہ کہو، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا عیسیٰ مدد نہ کہو، کسی اور کو آواز نہ دو، عبادت تو صرف اللہ ہی کے کرنی ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے، کفر تم کفر کرتے، انکار کرتے کہ یہ تو انبیاء کے گستاخ ہے، اولیاء کا گستاخ ہے، کوئی تمہیں توحید کا کہتا تم گستاخی کے فتوے لگاتے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر شرک ہوتا اللہ کے ساتھ تم یقین کرتے، اگر کوئی ایسے تقریر کرتا کہ یہ اولیاء ان کو تو بہت کچھ حوالہ ہے اور یہ اللہ کے نازنین ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دی ہے اور ہم تو گناہگار ہے، ہمارا اللہ کہاں سنے گا، تو ان کے یہ دعا کرے اور ہم دعا کرے، اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، بس ہم ان سے مانگیں گے کہ تم ہمارے حاجت سر کرو، اور یہ پھر اللہ سے کروائیں گے جو بھی کام ہمارا ہو۔ کوئی اس طرح تقریر کرتا اور کہتا کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ اولیاء کے عزت ہے، اور اولیاء کے عزت کا، انبیاء کے احترام کا تو ہمیں حکم دیا گیا، تو کوئی ایسے حق باطل کو خلط ملط کر کے پھر یقین کرتے کہ ہاں یہ اہل سنت والجماعت میں سے،
یہ صحیح مولوی ہے، صحیح بیان کرتا ہے. کوئی خالص توحید کا کہتا تو تم مخالفت میں باتیں کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اگر کوئی شرک ہوتا اللہ کے ساتھ تو مینو پھر تم یقین کرتے. تو سب اس میں آ گئے، جاہل، کلمہ گو شرک کرنے والے، یہود نصارہ ہے، عیسیٰ عزیر علیہ السلام کے نام پہ شرک کرنے والے، بی بی مریم کے نام پر، ہندو یہود جتنے بھی ہے غیر اللہ کو پکارنے والے. تو فالحکم للہ العلی الکبیر، اب فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے جو بلند ہے ذاتاً صفتاً، اس کا ذات بھی بلند صفات. آج تو فیصلہ حکم اللہ کا چلے گا، ان کا نہیں چلے گا جن کو تم نے پکارا ہے. فدع هو الذی یریکما، اب دلیل عقلی اس پر کہ دعا صرف اللہ سے مانگے. اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنے قدرت کے دلائل. قادر اللہ ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ، برساتا ہے تمہارے لیے، من السماء، اوپر سے، رزقاً رزق. رزق سے مراد سبب رزق ہے، بارش رزق کا سبب، ذکر مسبب ہے، مراد سبب. تو ان سے کیا پتہ چلا کہ روزی کے اسباب پیدا کرنے والا اللہ، پھر خود ہی روزی نکالنے والا اللہ. دلائل روئی زمین پر آسمان میں جتنے دلائل ہے وہ صرف اللہ کے معبود ہونے کے ہیں. لیکن وما یتذکر الا من ینیب، نصیحت نہیں پکڑتا مگر وہ یونیب جو حق کا طلبگار ہو. یونیب یعنی یدور مع الحق حیث دارا، وہ پلٹتا ہے جہاں حق نظر آئے بس اپنا باطل چھوڑ دیتا ہے، اس کو منیب بولتا ہے. تو نصیحت مانا دلائل سن کے نصیحت پکڑنا، وعظ قرآن سن کے عمل کرنا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن میں انابت ہو. جن میں انابت نہیں، ضد بازی ہے، بدعات نے، خرافات نے ان کے کان بھر دیے ہیں اور وہ ضد پر کڑے ہیں، مخالفت پر، تو وہ نصیحت نہیں لے سکیں گے. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہاں سے باب نمبر 2 اور خلاصہ ابھی سورت کا بتایا تھا. 51 نمبر، یہاں سے آیات 51 تک دوسرا باب چلے گا، انا لننصر رسلنا. تو شروع میں دعوت سورت کا ہے فدع اللہ، نفی شرک فی الدعا، صرف ایک اللہ کو پکارو، پھر اس کے لیے اللہ کی صفات عظمیٰ کا ذکر، اور تخویف اخروی کے قیامت میں پھر پریشان ہوں گے غیر اللہ کے پکارنے والے، اور تخویف دنیاوی اولم یسیرو سے. فدع اللہ، بس پکارو صرف اللہ کو. یہ فا تفریح ہے، یعنی فا نتیجہ کے لیے ہوتا ہے. نتیجہ کیا؟ جب پتہ چلا کہ قیامت میں پھر سبب عذاب کیا ہے، شرک، غیر اللہ کے پکار سبب عذاب ہے، تو چھوڑ دو غیر اللہ کے پکار. جب غیر اللہ کے پکار سبب عذاب. نمبر 2، دلائل قدرت، بارش، روزی، سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، تو اب مانگو بھی اللہ سے. فا کا معنی یہ ماقبل پر نتیجہ کے ساتھ فٹ کرتا ہے. فدعوا اللہ، پس پکارو اللہ کو، مخلصین، خالص کرو، لہو، اللہ کے لیے، الدین، دین ایک معنی پکارو لیکن خالص اسی کو پکارو، ساتھ شرک نہ کرو. پھر تو اللہ کو پکارنا یہ مسئلہ نہیں، یہ تو مشرکین سب پکارتے ہیں. اصل مسئلہ توحید کے ساتھ پکار ہے، وہ مشرک نہیں کرتا. تو یہ کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، یہ کیسے کافر ہو گئے؟ تو اللہ کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتے تھے. تو کوئی مشرک ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہ مانے، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں. قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح سب اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے منکر نہ تھے. مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اوروں کو بھی کچھ اختیارات دی، اپنے بڑوں کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، بی بی مریم کو. اللہ کو تو عیسائی، یہود سب لوگ مانتے. مسئلہ توحید کا ہے، مسئلہ ماننے کا نہیں، یعنی خالقیت مالکیت ماننے کا نہیں، اس پر تو جھگڑا ہی نہیں، تو سب مانتے. فدع اللہ، پکارو اللہ کو، خالص کرو اللہ کے لیے دین پکار. تو اکثر بے خبری کی وجہ سے یہی کہتے ہیں فلاں اللہ کو مانتا ہے،
تو اس کو یہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو توحید کے ساتھ مانتا ہے تو پھر صحیح. یا دین سے مراد انقیاد ہے، تابیداری. اللہ کو پکارو لیکن خالص کرو اللہ کے لیے انقیاد، بس صرف اس کے حکم کا منقاد ہو جاؤ. تو پھر شرک پہ طاعت نہ کرو، حکم میں شرک نہ کرو، کسی اور کے فیصلوں پہ نہ چلو، اس کے حکم کے مطابق چلو. اگرچہ نہیں مانتے ولو کرہ الکافرون، اگرچہ برا مانتے ہیں کافر. کافر کس چیز کو برا مانتا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے پکار کو نہیں. اللہ کے پکار سے تو عیسائی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا، یہودی بھی منع نہیں کرے، لیکن توحید کے ساتھ پکار کو برا مانتے کہ ہمارے معبود کی تردید کرے. عیسیٰ علیہ السلام عاجز بندہ ہے، الہ نہیں ہے، تو پھر یہ برا مانتا ہے کہ تم ان کو عاجز کیوں کہتے ہو. اسی طرح یہ اولیاء درگاہ والے سارے محتاج ہے، پیغمبر علیہ السلام محتاج ہے، وہ خود اللہ سے مانگتے. یہ کہو تو پھر جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ حاضر ناظر ہے، سب کچھ کرتے ہیں، اختیارات رکھتے ہیں، تو اللہ سے مانگو، وہ برا نہیں مانیں گے. لیکن یہ کہ پیغمبر سے مت مانگو، وہ خود محتاج ہے اللہ کا، تو پھر برا مانتے ہیں کہ تم ان کو محتاج کیوں کہتے ہو، اور اس کو گالی سمجھتے ہیں. حالانکہ محتاج تو سب ہے اللہ تعالیٰ کے درگاہ کا. تو کافر لوگ جن کے دل میں شرک ہے، وہ توحید کا جملہ ان کو برا لگے گا اور ان کو اولیاء کی توہین سمجھیں گے. رفیع الدرجات، یہ کہے کہ یہ تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا، محتاج ہے، تو اس کو توہین سمجھتے ہیں. رفیع الدرجات ذو العرش، رفیع الدرجات اللہ تعالیٰ بلند بلند صفات والا ہے. درجات اللہ یعنی اللہ کا ہر صفت بلند ہے. کیا معنی؟ اس کی کسی صفت تک کسی کے رسائی نہیں ہو سکتے. تو پیغمبر، ولی، اولیاء، انبیاء، ملائک، وہ اللہ کے علم میں شریک نہیں، اللہ کے قدرت میں شریک نہیں، کیوں؟ اس کی صفات بہت بلند ہے، مخلوق کے رسائی ان تک نہیں. ایک معنی. یا دوسرا معنی رفیع الدرجات، درجات کو بلند کرنے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ. ذو العرش، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، پیش کرتا ہے الروح قرآن، روح سے مراد وحی، من امرہ اپنے حکم سے، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. یلقی الروح کیا معنی؟ یہاں مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع بالاتفاق ماضی کے معنی پر ہے، یعنی اللہ پیش کر چکا ہے آپ علیہ السلام پر. یہ نہیں کہ قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا. لینذر، وحی کیوں اللہ نازل کرتا ہے؟ تاکہ ڈرا دے یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے. یہ نزول وحی میں حکمت کیا ہے؟ قیامت سے ڈرانا. طلاق کہا نا، قیامت کا ایک نام یوم الطلاق ہے. کیوں؟ وہاں ملاقات ہوں گے، روح بدن کا ملاقات ہے، اکابرین اور چھوٹوں کے آپس میں ملاقات ہے، جہنمیوں کا آپس میں ملاقات ہے، نیک لوگوں کا، صلحاء کا، انبیاء سے سب سے ملاقات ہوں گے اس دن. اللہ سے بھی ملاقات ہے. یوم ہم، اس دن یہ لوگ بارزون، کھلے میدان میں ہوں گے. لا یعنی یہ پہاڑ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی بندہ چھپ جائے. لا یخفی علی اللہ، چھپے نہیں رہ سکے گے اللہ پر ان میں سے شیء کوئی بھی. لمن الملک اليوم، تخویفات اخروی، قیامت کے ہیبت کا ذکر. کس کے لیے سلطنت ہے آج، اختیارات کس کے ہیں؟ سب خاموش ہے. کہا جائے گا صرف ایک اللہ، للہ، ایک اللہ کے لیے، الواحد جو ایک ہے. یہ توحید کا اس بات ہے. یعنی جنہوں نے اللہ کو مانا اور 7 انبیاء کو، اولیاء کو پکارا، اور 7 دیوتاؤں کو پکارا، سورج اور چاند کو پکارا، مختلف مخلوقات کے لوگوں نے عبادت کی ہے، پتھروں کی عبادت کی، ملائک کی، تو وہ تباہ ہے. جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی، بس باقی سب کو محتاج سمجھ کے ایک اللہ کی عبادت کی، تو للہ تخصیص، واحد تخصیص، صرف ایک اللہ کے لیے جو یکتا ہے، القہار، غالب ہے سب پر. تو یہ رد ہے نفی شفاعت قہری کا، کہ اس دن کسی کا زور نہیں چلے گا. اختیارات کس کے ہے؟ اللہ کا. وہ غالب ہے تمام معبودوں پر، قہار ہے. جن جن کو تم نے پکارا تو سب تمہارے خیال میں معبود تھے، ان پر غالب اللہ. الیوم تجزا کل نفس،
آج بدلہ ملے گا ہر نفس کو بما کسبت ان کے کیے ہوئے کا، جس نے جو کیا ہے، جس نے اللہ سے انکار کیا تو انکار کا بدلہ، جس نے اللہ کو مانا لیکن ساتھ شرک کیا اس کا بدلہ، جو اللہ کو بھی مانا شرک سے بھی باز رہا لیکن گناہ کی اس نے، زنا کی بدکاری، تو ہر کسب کا بدلہ ملے گا، ذرہ برابر اچھا ہو یا برا۔ لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں آج کسی پر، ظلم نہیں کہ ہم مظلوم کو سزا دے ظالم کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان اللہ، یقینا اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفہ، ڈرا دیجئے ان کو یوم الآزفہ، قریب آنے والے دن سے۔ آزفہ قریبہ، آزفۃ الآزفہ، قریب آنے والی چیز تو قریب آ گئی۔ اور قریب کیوں؟ آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، دو انگلیوں سے یوں اشارہ کر کہ ہم اس طرح ہے، تو میرے آپ علیہ السلام کے آنے سے یہ نشانی ہے، آپ علیہ السلام کے آمد کے قیامت تو قریب آ گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہوا، تو سلسلے کو بند کر دینا نشانی ہے کہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، ڈرا دیجئے ان کو یوم الآزفہ، قریب آنے والے دن سے۔ ہر آنے والا چیز قریب ہوتا ہے، بھلے 1000 سال بعد، جو گزر گیا وہ بعید ہے، پھر نہیں آئے گا۔ اِذِ الْقُلُوبُ، جبکہ دل، لَدَى الْحَنَاجِرِ، ہنسلی کے ہڈی کے پاس ہوں گے، کاظمین، غم کے وجہ سے، کاظمین، غم کے مال۔ قلوب مانا کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اس دن، کاظمین، غم سے بھرے ہوں گے۔ جب انسان غم سے بھر جاتا ہے نا تو پھر بات صحیح نہیں کر سکتا۔ کئی لوگوں کو آپ نے آخری وقت میں سخت تکلیف میں دیکھا ہوگا، گلا بند ہو جاتا ہے، بات نہیں کر سکتے، بڑے مشکل سے ان کے آواز نکل آتے ہیں، تو ایسے غم کے حالات میں ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، غم کیوں ہے کہ جن پر سہارا تھا تو وہ پتے ہوا دینے لگے، جن پر اعتماد تھا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور جو ساتھ دینے والا تھا اللہ، تو ان کو اپنا کے نہیں آئے۔ تو جو اصل معبود ہے اللہ، ان کے مخالفت کر کے اور ان کو پہچانا ہی نہیں۔ ما للظالمین، نہیں ہے ظالمین کے لیے، مشرکین کے لیے، من حمیم، کوئی مخلص دوست، ولا شفیع یطاع، نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے، وہ کوئی قابل قدر سفارشی بھی نہیں ان کے لیے۔ ان کے خیال میں تو سفارشی ہے، نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارا سفارش کرے گا، یہ مشرکین کہتے ہیں میں درگاہ پہ نظر دیتا ہوں، دیکھ چڑھاتا ہوں تو وہ میرے سفارش کریں گے۔ آغا خانی کہتے ہیں آغا خان ہمارا سفارش کرے گا۔ کتنے باطل لوگ ہیں۔ اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس پاکستان پاک کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ علی کے ماننے والوں کو خیر، تو مانے تو صحیح، تو شرک کرتے ہیں اس کے نام پر۔ تو اسی طرح جتنے باطل پرست ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کے نام شرک کرتے ہیں، یا ہندو لوگ ہیں دیوتاؤں کے نام شرک کرتے ہیں، ان کے خیال میں تو سفارشی ہے، لیکن یہ ان کے خیال میں ہے، ان کی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ سفارش تو موحد کے لیے ہے، جو گناہگار ہے، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے سفارش نہیں۔ ما للظالمین، نہیں ہے ظالمین کے لیے، من حمیم، کوئی مخلص دوست، ولا شفیع یطاع، نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانے جائے۔ تو یطاع قید ہے، شفیع مقید ہے یطاع کے قید سے، تو یہاں قید اور مقید دونوں کی نفی ہے، یعنی سفارشی ہی نہیں ہے مشرک کے لیے۔ تو کبھی صرف قید کی نفی ہوتی ہے، کبھی قید مقید دونوں۔ جیسے آپ کوئی طالب العلم سبزی والے کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ مجھے شرجامی دو، تو وہ کہے گا نا لیس معی کتاب یباع، میرے ساتھ یہ کتابوں کا دکان تو نہیں، ٹماٹر چاہیے تو دے دوں گا، آلو چاہیے تو میرے پاس کتاب نہیں بیچنے کے لیے۔ تو کیا معنی، کتاب ہی نہیں ہے، نہ کتاب بیچنے کے لیے ہے نہ کتاب ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور کسی مکتبے والے سے کہے کتاب دو اور وہ کہے لیس معی کتاب یباع، معنی کتاب تو ہے، مقید ہے، لیکن قید نہیں، جو کتاب آپ کو چاہیے وہ نہیں۔ تو کبھی قید مقید دونوں کی نفی ہوتی ہے، کبھی ایک، یہاں دونوں کی نفی۔ مشرک کے لیے تو سری سے سفارشی ہے ہی نہیں۔
یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے اللہ خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو، یعنی خیانت کرنے والی آنکھ، وما تخفی الصدور، اور جو چھپاتے ہیں سینے، سینوں میں کیا راز ہے، قرآن سے محبت ہے یا نفرت، علماء سے محبت یا نفرت، اللہ جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، کیا معنی؟ آپ کسی کو ظاہراً دیکھتے ہو لیکن محبت سے دیکھتے ہو یا نفرت سے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لالچ سے دیکھتے ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ ایک اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہے کہ جب مجلس میں دوست بیٹھے ہو اور اتنے میں کوئی عورت راستے سے گزرتی ہے اور ایک بندہ آنکھیں چرا کے اس کو دیکھے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، تو یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے تیرے آنکھوں کے یہ خیانت، اور دل میں خواہش پرستی ہے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے سچ کے ساتھ، اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ حق کا ہوگا۔ والذین یدعون، دوسرا یہ کہ اللہ کا ہر فیصلہ حق کا ہے، تو توحید حق ہے، قرآن حق ہے۔ جو لوگ یدعون، والذین وہ یدعون، یعنی یدعونہم، اس لیے یہ صلہ جملہ واقع ہے، اور جملہ صلہ ہو اس میں ضمیر ہونی چاہیے، موصول کے طرف راجع ہو، الذین کے طرف۔ تو والذین وہ ہستیاں یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، یدعونہ من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون بشیء، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا۔ تم جس درگاہ کو پکارتے ہو، جس معبود کو، وہ کوئی حق باطل کا فیصلہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ تمہارے باتوں سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پتھر ہے کیا پتہ ہے، ملائک تمہارے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے۔ یقضون بشیء، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا، تو تم بت کے سامنے کھڑے ہو کے وہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا دوسرا معنی لا یخزون بشیء، وہ نفع ضرر کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تخفیف دنیاوی، اولم یسیرو، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں زمین میں، غور کے نظر سے دیکھے کیا انجام بنا ان سے پہلوں کا، تھے وہ اشد منہم، سخت ان سے، قوتاً طاقت میں، بدنی طاقت میں زیادہ طاقتور تنومند تھے، وآثاراً اور نشانات والے تھے زمین میں، ان کے طاقت کی نشانیاں مراد بڑے بڑے بنگلے آبادیاں بنانے والے، لیکن مخالفت کی، گناہوں پر آ گئے تو اللہ نے پکڑ لیا، فأخذہم اللہ، پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے وجہ سے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ گناہوں پر آئے تو اللہ نے پکڑ لیا، تو نہ تھا ان کے لیے من اللہ، اللہ کے عذاب سے، من واقٍ، کوئی بچانے والا، من اللہ یعنی من عذاب اللہ۔ جب عذاب آیا تو پھر ان کے معبود چھوڑا سکے نہیں، کوئی سفارشی پھر نہیں چھوڑا سکتا، اور نہ کوئی درگاہ والے چھوڑا سکتا ہے، نہ کوئی مال و دولت پھر بچا سکتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ علت عذاب کے سزا کیوں دی ملی ان کو، بوجہ ان کے کہ آئے تھے ان کے پاس رسول بالبینات، صاف صاف احکامات لے کر، اللہ کے رسول وہ صاف احکامات سنا کے، جیسے پیغمبر نے قرآن صاف صاف پہنچایا، لیکن کفر کیا انہوں نے تو پکڑا اللہ نے ان کو۔ یقیناً اللہ قوی، زبردست طاقت والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، تو اللہ کی صفت ہے وہ سزا دیتا ہے مجرم کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہ نمونہ تخویف دنیاوی کے لیے مثال، پہلے عام ذکر اب خاص۔ ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیاں، وسلطان مبین، اور دلیل صاف، دلیل واضح، مراد یا تو عطف تفسیر ہے آیاتنا کے لیے، یا مراد سلطان مبین سے ید بیضا ہے، یا آیاتنا 9 معجزات ہے، سلطان مبین دلائل عقلیہ ہے۔ الی فرعون، فرعون کے پاس بھیجا، حامان اور قارون کے پاس، یہ 3 بڑے تھے، حامان وزیر تھا اور قارون بڑا سرمایہ دار ظالم تھا، تو سب کے پاس بھیجا تھا، لیکن یہ آگے کے لوگ تھے تو ان کا نام لیا، باقی ان کے ماتحت تھے۔ فقالو، کہنے لگے وہ، ساحر، کہ یہ جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے۔ تو ہمیشہ باطل پرستوں نے حق پرستوں کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ کے الزامات لگائے، ایک ان کو ساحر کہا کہ یہ جادو ہے، تو حق سے لوگوں کے نظریں ہٹانے کے لیے الگ نام دیتا ہے، معجزے کو سحر کا نام دیا،
کذاب ہے، توحید کے پیغام کو جھوٹ کا نام دیا۔ فلم تو جو لوگ حق ماننے کے بجائے ان سے روکنے کے لیے اس طرح کرتے ان کے لیے سزائے ہے۔ جب آیا ان کے پاس حق ہمارے طرف سے، قالو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین، تو حق کے ماننے کے بجائے حق والوں کے دشمن بنے کہ قتل کرو بچے ان کا جو ایمان لائے معه موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، واستحیوا نساءہم، زندہ چھوڑ دو ان کے بچوں کو۔ ایک بار تو موسیٰ کے پیدائش سے پہلے بچوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ دوسرا حکم دیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے بعد، تو پھر یہ حکم دیا، لیکن اس حکم میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کو موقع ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے بچے قتل کرے، تو جواب نہیں، وما کید الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے کافرین کے چال مگر بیکار، بس منصوبے تھے، اللہ نے ناکام کر دیا، حق کے مقابلے میں ناکام ہو گئے۔ تو کیا مانا؟ غریبوں پر رعب ڈال کر کہ ہم تمہیں قتل کریں گے، یہ کریں گے، اس سے کوئی حق کو دبا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو مچھر اور مکھی ان کی بنبناہٹ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ حق کا آواز دب جائے گا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال وقال فرعون ذرونی، یہ فرعون اپنا رعب ڈال رہا، کہا فرعون نے ذرونی، مجھے چھوڑ دو کہ میں قتل کر دو موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور یہ پکارتا رہے اپنے رب کو۔ سورت میں یہ دعویٰ ہے نا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، تو اس مناسبت سے الفاظ، یعنی میں ان کی دعاؤں سے نہیں ڈرتا ہوں، تم ڈرتے ہو، تم مجھے چھوڑ دو۔ تو یا تو یہ ویسے کہا کس نے پکڑا تھا ان کو؟ کسی نے پکڑا تو نہیں تھا، وہ خود ڈرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے۔ اور یا یہ کہ ان کے مشیر تو وہ فرعون کو مشورے دیتے تھے ان میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہے۔ کبھی ان کے مشورے بھی ایسے تھے کہ ظاہر ہے اتنا بڑا سام بنا سکتا ہے تو سب کو ختم کر دے گا۔ انی اخاف، ولیدعو ربا، یہ پکارے اپنے رب کو، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں۔ یہ سیاسی لوگوں کا ایک چال ہے، دیکھے فرعون کا مسئلہ تو اپنا ہے، ان کے حکومت جانے کا خطرہ ہے، لیکن وہ عوام سے کیا کہتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں موسیٰ کے مخالفت اور ان سے جھگڑے، اور یہ اتنا خطرہ کہ اتنے بڑے مصیبت کو اپنے سر لیا، یہ تمہارے خاطر کہ کہیں موسیٰ تمہارے روایات کو، دین کو نہ بدلے، ملک کو تباہ نہ کر دے، تو اس لیے میں اتنا محنت کرتا ہوں۔ یہ ہمیشہ فرعونی سیاست کرنے والوں کا یہی طریقہ ہے، مقصد اپنا نکالتے ہیں، احسان دوسرے پر ڈالتا ہے یہ، اور اس کو آج کل لوگ کامیاب سیاست سمجھتے ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہے تو پھر فرعون بھی کامیاب، اس کو بھی کامیاب سمجھو۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، یقیناً میں ڈرتا ہوں ان یبدل دینکم، کہ یہ بدل نہ دے تمہارے دین کو، تمہارے ملت کو، مصر کے رسم و رواج کو نہ بدلے، تو یہ تو جمہوریت اور جس راہ پہ ہم چل پڑے ہیں یہ سب کو برباد کر دے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ ظاہر کرے گا مصر میں، الارض مراد مصر میں فساد، فرقہ بازی، فرقے بنیں گے، کچھ لوگ ان کے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، میں اس لیے موسیٰ کا خلاف ہوں۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے انی عذت، میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب اور تمہارے پروردگار کے، من کل متکبر، ہر اس متکبر سے جو ایمان نہیں رکھتا روز حساب پر۔ یعنی نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، صورت میں یہی ہے، جو بھی مشکل ہو بس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، عذت بربی، تو نبی خود اللہ سے مانگتا ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ دو بڑے گناہ ہے، جب دشمن میں یہ دو برائیاں ہو وہ خطرناک دشمن ہوتا ہے، ایک یہ کہ متکبر ہے، انسانیت سے نکلا ہوا ہے، دوسرا آخرت کا خوف نہیں، تو ایسا دشمن تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو آخرت سے نہیں ڈرتا تو وہ حلال حرام، قتل و غارت، ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ متکبر مجھ پہ غالب نہ آئے، جس کا ایمان آخرت پر نہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا، اب اس مقام سے تقریر ہے، فرعون کے پارلیمنٹ میں ایک مومن بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا، اور
وقال رجل مومن، کہا ایک مومن بندے نے، من آل فرعون، جو فرعونیوں سے تھا، یکتم ایمانہ، وہ چھپا رہا تھا اپنا ایمان۔ یہ کتمان حال ہے کہ حالت کے مطابق بندہ اپنا حالت چھپا سکتا ہے، جب ضرورت پڑے تو اظہار کرے۔ اور یہاں من آل فرعون کو مقدم کیا تو مختصر المعانی میں پڑھا، اس میں نکتہ یہ ہے کہ یہاں دو باتیں بتانا ہے۔ ایک یہ کہ وہ فرعونی یعنی آل فرعون سے تھا، بنی اسرائیل سے نہ تھا۔ دوسرا یہ کہ ایمان چھپا رہا تھا۔ تو اگر آخر میں ذکر کرتا یکتم ایمانہ من آل فرعون، تو پھر یہ تو پتہ چلتا کہ فرعونیوں سے ایمان چھپاتا، لیکن یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ کن سے تھا، اسرائیلی تھا یا دوسروں سے تھا۔ قرآن نے نام نہ لیا یہ کون ہے، تو نام کی ضرورت نہیں، صفات چاہیے بندے میں۔ رجل تھا، بہادر تھا، مومن تھا، اللہ پر موحد تھا، تو توحید کے صفت، بہادری کے صفت یہ اس میں تھے۔ یکتم ایمانہ، ایمان چھپا رہا تھا اپنا۔ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو؟ ایک طریقے سے فرعون کے رد، کئی طریقوں سے فرعون کے رد کرتا ہے۔ نمبر ایک، کیا تم قتل کرتے ہو اس بندے کو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو کیا معنی؟ کوئی ربوبیت کا اقرار کرے تو یہ اتنا جرم ہے کہ سبب قتل بن جائے۔ ربوبیت تو ہم سب مانتے ہیں، پالنے والا ہمارا تو اللہ ہے، تو یہ کوئی قتل کے سبب تو نہیں۔ یعنی انہوں نے جو بل پاس کیا، بل کیا پاس کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے، ان کے بچوں کو، تو یہ کھڑے ہو کے کہا میں اس بل کا مخالف ہوں۔ کیوں؟ تم ایک بندے کو اس لیے قتل کرو گے کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ لے آئے تمہارے پاس صاف دلائل تمہارے رب کے طرف سے، معجزات بھی، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی طاقت نہیں ہے، رب ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ تردید کا۔ تو بس تم ظالمانہ فیصلے کرے، بغیر مظلوم کے بات کو سنے، جیسے ظالم پارلیمنٹ کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ رد کا، وَإِيَّكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس پر جھوٹ کا وبال ہے، چھوڑ دو ان کو۔ اگر جھوٹا ہے تو جھوٹ تو زیادہ نہیں چل سکتا، چند دن بعد ختم ہو جائے گا۔ لیکن نمبر 4، وَإِيَّكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے يُصِبْكُمْ، تو پہنچے گا تمہیں بعض وہ عذاب یعدکم، جو وہ تمہیں وعدے کرتے ہیں، تمہیں ڈراتا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو پھر تو وہی ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے، تو تم پورے ملک کو کس خطرے میں ڈال رہے ہو؟ ان کے جو اندیشے وہ بتا رہے ہیں، پھر وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ بہترین تقریر کی اس نے، لیکن اس کا کوئی اثر ہوا فرعونیوں پر؟ جواب نہیں۔ ان اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا ان کو، مسرف، جو حد سے نکلا ہوا، کذاب، بڑا جھوٹا ہو۔ تو فرعون مسرف تھا، کذاب تھا، انہوں نے اپنے لیے اسراف، جھوٹ ہی پسند کیا تھا۔ ایسے بندے کو اللہ ہدایت، طلبگار حق کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا رجل مومن تھا، لیکن ہمارا رجل مومن ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، اور وہ اس سے زیادہ بہادر ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے تقریر کی بس پارلیمنٹ میں، اور یعنی جہاد باللسان کیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کافر جمع ہو گئے تھے آپ علیہ السلام کہ گردن مبارک میں چادر ڈال کر کھینچ رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے۔ تو اتنے میں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کمزور تھے مکے میں۔ ابو بکر آئے اور کافروں کو دھکے دے کے ہٹا کر پھر کہنے لگے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تم کیا اس بندے کو قتل کرو گے جو ربی اللہ کہتا ہے؟ تو ہاتھ سے بھی ان کو منع کیا اور ان کو ہٹایا، اور زبان سے بھی دعوت دی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین، یہ بہترین تقریر ہے رجل مومن کا۔ پہلے ان کے بل پر رد کیا کہ تمہارا یہ بل غلط ہے، دوسرا ان کو تذکیر بالنعم کرتے ہیں، کئی نعمتیں یاد دلاتے۔ نعمت تو اللہ نے اس لیے دی کہ شکر کرو، اللہ نے ملک دی، حکومت دی، سلطنت، تو اس کا مقصد یہ کہ تم اللہ کے قانون کے باغی بن جاؤ۔ یا قوم، اے میرے قوم، لکم تمہارے لیے سلطنت ہے، آج ظاہرین غالب ہو فی الارض، مصر میں، تو آج ملک میں تم بڑے بنے ہو، وزیر اعظم بنا ہے، صدر بنا ہے آج،
تو ہمیشہ تو نہیں رہو گے، ایک دن تو مرنا بھی ہے۔ فمن ینصرنا، یہ عذاب سے ڈراتے، پہلے نعمت یاد دلائے، کون ہمیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے جب آئے ہمارے پاس۔ فرعون سمجھ گیا یہ تقریر کئی لوگوں پہ اثر نہ کرے، تو درمیان میں جیسے میک بند کر دیتا ہے نا کہ بس ہو گیا بیٹھ جاؤ، تو فرعون درمیان میں کہنے لگا بس کرو۔ کہا فرعون نے ما اریکم الا ما ارا، میں نہیں سمجھتا تمہارے لیے مگر وہی جو میرے رائے ہے، وما اہدیکم، میں تمہارا رہنمائی نہیں کرتا مگر کامیابی کے راستے کے طرف، یعنی میرے رائے وہی ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کرو، ہم اپنا بل نہیں بدلیں گے تیرے رد کے وجہ سے اور میں جو کہتا ہوں اسی میں ملک کی کامیابی ہے۔ تم ایک ممبر تم کیا جانتے ہو؟ تو تم نہیں جانتے ہو، لیکن وہ مومن تھا نا بہادر، وہ فرعون کی دھمکی کی وجہ سے نہ بیٹھا، پھر شروع ہو گیا۔ وقال الذی آمن، کہا اس مومن بندے نے اے میرے قوم یقیناً میں ڈرتا ہو تم پر یوم الاحزاب، احزاب والے دن سے، مثل یوم الاحزاب، احزاب کون ہے؟ فرقی، بڑے بڑے جماعت کون ہے؟ مثل داب قوم نوح، جیسے حال قوم نوح کا بنا، اور عاد اور ثمود کا، اور جو ان کے بعد آئے۔ اے لوگوں میرے واعظ تو تم پہ اثر نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے کہ تم پر کئی مہر نہ لگا ہو اور پھر تمہارا حشر ان جیسا نہ ہو، لیکن اس بات سے پہلوں کے حالات ذکر کر کے اس کا کچھ اثر ہوا؟ جواب نہیں۔ وَمَا اللَّهُ نہیں ہے اللہ کے ارادہ کرے، ظلم للعباد، اپنے بندوں پر ظلم کا، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ان اقوام کی تباہی یہ خود ان لوگوں کا ظلم تھا، تو اے لوگوں کل اگر پکڑے جاؤ تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، آج تم خود ظلم کرتے ہو، طاقت کے زور پہ تمہیں حق نظر نہیں آتا۔ وَيَا قَوْمِ، یہ تذکیر اور عذابوں کے ساتھ، پہلے تذکیر دنیاوی عذاب کا کہ دنیا میں تم پہ عذاب نہ آئے، اب اخروی قیامت میں پھر پکڑے جاؤ گے۔ اے میرے قوم میں ڈرتا ہو تم پر یوم التناد، چیخ و پکار کے دن سے، قیامت، یوم جس دن تولون مدبرین، تم بھاگ جاؤ گے پیٹھ کرتے ہوئے، مانا پھرو گے پیٹھ کرتے جنت کے طرف، جنت کے طرف پھر پش ہوگا، دوزخ کے طرف منہ ہوگا، تو نہیں ہوگا تمہارے لیے من اللہ، اللہ کے عذاب سے، من عاصم، کوئی بچانے والا۔ پھر یہ کہنا کہ فرعون ہمیں بچائے گا، پارلیمنٹ والوں سے کہتا یا اور ہمارے معبود بچائیں گے، تو خبردار پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس بات نے اثر کی ان پر نہیں، کیوں؟ جس کو اللہ بیرا کر دے نہیں ہے اس کے لیے من ہادن، کوئی رہنما، کوئی ہدایت دینے والا۔ اللہ ہدایت نہ دے تو کسی کی بات دوسرے میں اثر نہیں کر سکتا، دل میں اثر ڈالنے والا اللہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف، یہ کمال ہے اس رجل مومن کا، یہ بڑا تاریخی انسان بھی تھا اور سمجھدار تھا، تو اس نے مصر کا تاریخ ان کو دہرایا کہ اے لوگو تمہارے آنکھیں بند ہے، فرعون سے 2-3 صدیاں پہلے تو مصر کا حکمران یوسف علیہ السلام نہیں تھا، تو بنی اسرائیل مصر کیوں آئے تھے؟ تاکہ اللہ کے خلافت کو قائم کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہمیں سمجھانے آئے جو سبق ہم بھول گئے تھے، تو ہم یہ رد کرتے ہیں کہ نہیں یہ فسادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں، تو ان باطل فتووں سے ہم حق کو رد نہیں کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام آئے اور تم نے ان کا حق ادا نہ کیا، جب چلے گئے پھر پریشان تھے، تو ایسے پھر افسوس کرو گے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، یقیناً آیا تھا تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے بالبینات، صاف دلائل کے ساتھ، لیکن ہمیشہ تم شک میں پڑے تھے، مما اس سے جاءکم جو لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بھی ہی وہ حق، یہاں تک اذا ہلکا، جب یوسف علیہ السلام وفات ہو گئے تو تم کہنے لگے لَيَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ، بالکل اللہ نہیں بھیجے گا اس کے بعد کوئی اور رسول۔ ایک معنی بالکل نہیں بھیجے گا، تم کہنے لگے افسوس کر کے کہ کاش مصر کا نظام برباد ہو گیا، یوسف جیسا اور حکمران ہمیں ملے، تو پھر یوسف کے حکمرانی کے پیچھے افسوس کر دیتے، اور یہ لوگوں کی حالت ہے، پھر پہلے حکمران کے پیچھے ارمان کرتے ایک، یا دوسرا یہ کہ تم کہنے لگے اچھا ہوا تم پھر کفر کے طرف گئے اور یوسف کے ناقدری کی۔ کذالک یضل اللہ، اس طرح گمراہی میں ڈالتا ہے اللہ ان کو، مسرف مرتاب، جو حد سے نکلنے والا، شک میں پڑنے والا ہوں۔ تو یہ 4 درجات اصول میں بتایا تھا، 4 درجات کفر کے ہیں،
ایک درجہ فی شک شک میں پڑے، دوسرا درجہ یذل اللہ ضلالت کا ہے، تیسرا درجہ الذین یجادلون، مرتاب وہ ہے جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے آتاہم ان کے پاس آیا ہو، جدال مع الحق، کبر مقتن بڑی غضب کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں اور مومنین کے نزدیک، حق میں جھگڑنا یہ تو مومنین کے لیے بھی پریشانی غضب کے بات ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے جو حق قرآن آیتیں سنے ماننے کے بجائے بحث کرے۔ کذالک یطبع اللہ، یہ آخری درجہ کفر کا، اللہ مہر مارتا ہے، پھر شک کے بعد، ضلالت کے بعد، جدال کے بعد پھر مہر لگ جاتا ہے۔ جدال والوں کو بھی آخر ہدایت مل سکتا ہے، جیسے ابو سفیان تو حق کے خلاف لڑ رہے تھے حنین میں کئی میدانوں میں، لیکن مہر نہیں لگا تھا تو آ گئے، اور ابو جہل جن پر مہر لگا تو وہ نہ آ سکے، ابو لہب وغیرہ، تو جب مہر لگ جائے پھر نہیں آ سکتا۔ جدال تک شک میں ہے تو شک سے نکل سکتے ہو، قرآن میں غور فکر کرو، اسی طرح ضلالت میں ہے تو نکل سکتے ہو، جدال میں ہے تو نکل، لیکن جب مہر لگا پھر نہیں نکل سکو۔ کذالک اسی طرح، کاف تعلیل کے لیے، لذالک ان جھگڑوں کی وجہ سے، یتبع اللہ مہر مارتا ہے اللہ علی کل قلب متکبر، ہر متکبر، جبار مانا زیدی، تو ہر متکبر اور زیدی کے پورے دل پر اللہ مہر مارتا ہے، یعنی مجموعی دل پر، یا علی قلب کل متکبر، ایسے کلام میں قلب ہے، ہر متکبر اور جبار کے دل پر۔ وقال فرعون، تو کوئی جگہ پھر نہیں رہ سکتا کہ حق اس میں داخل ہو جائے۔ وقال فرعون یا حامان، جب اس نے مصر کا تاریخ دہرایا تو لوگوں پر اثر ہوا، تو فرعون سمجھ گیا، اس نے ان کے میک بند کر دی، بس کر دو، اور پھر کہا حامان سے کہ ایک اور پالیسی پہ عمل کر دے، چلو پہلے والا چھوڑ دو، ایسا کرو تم ایک بڑا محل بنا دو اور میں آسمان کے خدا کے ساتھ لڑتا ہوں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام جس خدا کے دعوت دیتے ہیں میں اس کی تحقیق کر کے پھر فیصلہ کریں گے، بڑا چالاک تو تھا کہ اس بات سے لوگوں پر اثر ہوا تو پالیسی بدل دی کہ ہم تحقیق کر کے پھر فیصلہ کریں گے۔ وقال فرعون، کہا فرعون نے، یا حامان، اے حامان، ابن لی بنا دو میرے لیے، سرحن ایک محل، لعلی ابلغ، تاکہ میں پہنچ جاؤ، اسباب راستوں تک، کون سے راستے؟ اسباب السماوات، آسمانوں کے راستے، فاطلع، میں جان کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، میں جان کے دیکھو، کیوں؟ یہ تمہارے خاطر اتنا خرچہ میں برداشت کروں گا، اس لیے ٹیکس تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ مجھے تو ضرورت نہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میرا تو یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو میں جو تحقیق کرتا ہوں مصر کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، یقیناً میرا یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، جیسے فرعون پر حق کھل گیا تھا لیکن پھر بھی نہیں آیا، کیوں؟ کہ ان کو بادشاہت، مال و دولت، یہ چیزیں پسند نظر آئی، ایسے ہی ہر باطل پرست کو حق کے مقابلے میں دنیا سے محبت، یہ چیزیں پسند نظر آتی۔ اسی طرح زین لفرعون، خوشنما دکھایا گیا فرعون کو ان کے برے اعمال، وصد عن السبیل، روک دیا گیا حق راستے سے، وما کید فرعون، فرعون کا چال نہ تھا مگر تباہی میں۔ تو لیکن رجل مومن نے پھر اپنے تقریر کو جاری رکھا کہ ان کے تحقیقات اور ان باتوں میں نہ آؤ، یہ بلے پالیسی بدل دے، تمہیں تباہ کر دے گا۔ کہا ایمان والے نے، اے میرے قوم میرے پیچھے جاؤ، میں تمہیں بتا سکتا ہوں سبیل الرشاد، کامیابی کا راستہ، میرے پیچھے آؤ، یعنی میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تم بھی مانو۔ اے میرے قوم، یہ تزہید من الدنیا، تو واعظ کو چاہیے کہ اپنے وعظ میں دنیا سے بے رغبتی اس کا بیان کرے، تاریخ کا بیان کرے جیسے اس نے کیا، ظالم کے ظالم پالیسیوں کا رد کرے جیسے رجل مومن کے بیان میں یہ سب کچھ ہے، غلط پالیسیوں کی تردید۔ اے میرے قوم، یقیناً یہ دنیاوی زندگی متاع، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، تو اس پر توحید قربان نہ کرو، آخرت اپنا برباد نہ کرو، آخرت جو ہے وہ رہنے کے گھر ہے۔ من عمل سیئۃ، جس نے کوئی برا عمل کیا تو اسے بدلہ اسے ملے گا، ومن عمل صالحا، جس نے درست عمل کیا، مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے مومن، مومن منع موحد ہو، کفر شرک نہ کرے۔
یہ لوگ جنت داخل ہوں گے، یرزقون فیہا، انہیں رزق ملے گا اس میں بغیر حساب، بہت زیادہ۔ وَيَا قوم، یہ آخری دعوت ان کو دیتے ہیں، اے میرے قوم، مالی، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں الی النجات، نجات کے طرف۔ نجات سے مراد ایمان، جو سبب نجات ہے، تو اس سے پتہ چلا وہی پر ایمان یہ ہر مصیبت سے نجات کا سبب ہے۔ وَتَدْعُونَنِي، اور تم مجھے پکارتے ہو دوزخ کے طرف، یعنی ان اعمال کے طرف جو دوزخ کے اسباب ہے۔ تم مجھے پکارتے ہو کہ میں کفر کرو اللہ پر اور شریک ٹھہراؤ، معبود لیس لی بہ علم، کہ مجھے نہیں ہے اس پر علم، نہیں ہے اس شریک پر علم، علم سے مراد دلیل، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ قید اتفاقی ہے، یعنی کوئی ایسا شرک بھی ہے جس پر دلیل ہے نہیں، معنی حقیقت یہ ہے کہ اس پر دلیل نہیں، اور میں تمہیں پکارتا ہوں اس اللہ کے طرف جو غالب ہے۔ تو فرعون کے منصوبے آخر ناکام ہوں گے، غالب اللہ ہے، اور تم مان جاؤ تو اللہ غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ لا جرمہ، پکی بات ہے، لا جرمہ کے چار معنی پہلے بتا چکا۔ انما تدعوننی، یقیناً جو تمہیں پکارتے ہو اس کے طرف، نہیں ہے اس کے لیے دعوتن، تو صورت میں نفی شرک فی الدعا ہے، اس لیے بار بار دعوت یہ لفظ آئے، نہیں ہے ان کے اختیار میں بات قبول کرنا، دعائے قبول کرنا دنیا اور آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدْنَ، ان کا دنیا میں کوئی اختیار ہے، اختیارات دنیا کا بھی اللہ کے پاس، آخرت کا بھی، اور ہمارا لوٹنا اللہ کے طرف ہے۔ یقیناً مسرفین، جو وحی سے نکل جاتے ہیں، اللہ کی وحی کو چھوڑ کے کسی اور طرف جاتے ہیں، وہ دوزخی ہے۔ اختتامی تقریر اس جملے پر کیا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بس یاد کرو گے جو میں نے تم سے کہا، بس افسوس کرو گے بعد میں کہ کاش رجل مومن ہمارا خیر خواہ، لیکن پھر وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا۔ باقی میرا لوگوں نے کہا کہ تم نے پارلیمنٹ میں ایسے خطرناک تقریر کی، اب تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا مجھے چھوڑ دو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں حوالہ کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کو، میں نے اللہ کے لیے بیان کی، اللہ کے لیے قربانی دی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، تو بچایا اللہ نے اس بندے کو، سیئات ما مکروا، ان کے برے چالوں سے، ان کے برے چال۔ فرعون نے لوگوں سے کہا ان کو پکڑو، اس کو قتل کر دو، تو 1000 بندی بیچ دیے ان کے پکڑنے کے لیے، فوج بھیجا، تو وہ 500 بندے پہاڑ سے گرے، مر گئے۔ 500 اللہ نے ان پر رعب ڈالا تو وہ بھاگ کے واپس آئے، تو فرعون نے ان 500 کو قتل کیا کہ تم سے ایک بندے بھی قتل نہ ہو سکا، تو فرعون کا فوج ان کا بڑا حصہ کٹ گیا، اور اللہ نے اپنے رجل مومن کو بچایا۔ وحاق بآل فرعون، نازل ہو گیا فرعونیوں پر سوء العذاب، سخت قسم کے عذاب۔ سنتیں پڑھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا۔ اس مقام سے عذاب ذکر ہے آل فرعون پر، اور یہ عذاب برزخی۔ النار، آگ، یعرضون علیہا، یعرضون یہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں، علیہا آگ پر، ان کی پیشی ہے آگ پر، غدواً وعشیاً، صبح اور شام۔ صبح شام کیا معنی؟ ایک معنی، ایک قول یہ کہ اس سے مراد دوام ہے، یعنی ہر وقت، جسے بندہ کہتا ہے مجھے صبح شام کھانا ملتا ہے، یعنی بس ترتیب کے مطابق، ایک معنی۔ اور دوسرا یہ کہ صبح شام آگ پر پیشی ہے، باقی اوقات میں دوسرے طرح کے عذاب ہے، دوسرے طریقوں سے عذاب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہے، صبح شام دوزخ کے آگ پر پیشی، باقی اوقات میں نئے طریقوں سے عذاب۔
جس دن قیامت قائم ہو پھر تو کہا جائے گا ادخلو، یوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہو تو پھر فرعونیوں سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ آل فرعون اشد العذاب، سخت عذاب میں۔ سخت مانا پھر صبح شام نہیں، اب مستقل اسی آگ میں رہو گے، تو یہ درمیان کی چھٹی ختم ہو گئی۔ تو یہ عذاب قبر کی دلیل ہے، اشد العذاب پھر قیامت کا عذاب ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، آگ میں پھر یتحاجون، جب یہ جھگڑیں گے آگ میں، کہیں گے الضعفاء، کمزور، متکبرین سے۔ کمزور مانا پیروکار، جو حق کے معاملے میں کمزور تھے، متکبرین جو حق کے خلاف دعوت دیتے تھے، بڑے لیڈر بنے تھے۔ تو یہ ماتحت بڑوں سے کا ہے، متکبرین حکمران ہے وہ بھی ہے، غلط پیر ہے، قبر پرست عالم ہے، اس کے طرف دعوت دیتا ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، جو ان کے بڑے ہیں جو چھوٹے ہیں، تو یہ کمزور بڑوں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، ہم نے تو تم کو ہی سب کچھ بنایا تھا، سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر، تو اب ہو تم مغنون دفع کرنے والے، ہم سے نصیبا من النار، تھوڑا سا حصہ آگ کا۔ عذاب دور کرنا دور کی بات ہے، کچھ تخفیف کر سکتے ہو سزاؤں میں، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کی انا کل فیہا، ہم تو سب پڑے ہیں اس آگ میں، یعنی ہم تم سے زیادہ نرم تھے اور دنیا میں راحتوں میں تھے، آج پڑے ہیں تو تم بھی پڑے رہو۔ ان اللہ قد حکم، یقینا اللہ نے فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان، اب اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی اور کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو فیصلہ ہو گیا ہے، جن کے لیے دوزخ ہے وہ آ گئے دوزخ۔ اچھا، جب ان سے بات نہیں بنے گی تو پھر یہ داروغہ جہنم سے کہیں گے، جو اس پر مقرر ہے، اس کے پاس آ کے کہیں گے کہ تم دوزخ پر مقرر ہے، تو تم ہمارا کوئی یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہو کہ عذاب میں کچھ تخفیف کرے۔ وقال الذین، کہیں گے وہ فی النار، جو دوزخ میں ہے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے خزانہ سے مراد جو اس پر مقرر ہے، جو اس پر پہرہ دار ہے، ادعوا ربکم، ان سے کہیں گے تم دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے، یخفف عنا، کہ کم کر دے ایک دن عذاب کا، کچھ تو ہمیں سانس لینے کا موقع ملے، کچھ آرام ہو۔ تو وہ داروغہ کہیں گے وَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ، کیا تمہارے پاس نہ آئے تھے رسول بالبینات، صاف دلائل کے ساتھ، کیا اللہ کے طرف سے اللہ نے تمہارے ہدایت کا انتظام نہیں کیا تھا دنیا میں، رسول نہ بھیجے تھے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، اللہ کے طرف سے تو کوئی کمی نہ تھی، انبیاء آئے تھے، قالو، کہیں گے بلا کیوں نہیں، تو پھر داروغہ کہیں گے فدعو، تم خود پکارو، ہم خلاف قانون کام نہیں کر سکتے، اگر تمہارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بے خبری میں آئے ہو تو پھر صحیح ہے، اگر ایسے نہیں، اللہ نے سب کچھ تمہارے ہدایت کا انتظام کیا تھا پر تم نہ مانے، تو اب تو تم مجرم ہو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے پکار کافرین کا الا فی ضلال، ایک معنی بیکار، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کافر جتنا بھی چیختا رہے وہاں تو اس کے پکار پر کوئی اثر مرتب نہیں، بے فائدی ہے، دنیا میں بھی کافر کا پکار اس کے لیے وبال ہے، اور مومن کے دعا اللہ سے ہے تو وہ اس کے لیے نجات کا سبب۔ فدعو وما دعاء الکافرین ادعو ربکم، یہ بار بار صورت کے دعوے پر تنبیہ ہے کہ آج اللہ سے مانگو۔ انا لننصر رسلنا، اب یہ تیسرا باب آخر تک ہے، اس میں اولاً تسلی مومنین کے لیے حفاظت سے کہ اللہ دنیا میں بھی ان کا حفاظت کرے گا، آخرت میں آگ سے بھی اللہ ان کا حفاظت کرے گا، تو یہ موحدین قرآن ماننے والوں کے لیے تسلی۔ پھر واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، لقد آتینا موسیٰ الہدیٰ، یعنی جیسے ہم نے تمہیں کتاب سے نوازا ایسے ہم نے موسیٰ پر بھی کتاب اتارا، جو کتاب اللہ کے قدردان بنے وہ کامیاب۔ پھر 4 اوامر کا ذکر، 4 احکامات،
فصبر سے شروع ہوں گے۔ انا لننصر، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کے اور جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جب قائم ہوں گے الاشہاد، گواہی دینے والے۔ جب یوم الاشہاد قیامت کا نام ہے۔ ان کے مدد کرتے ہیں دنیا میں، ایک معنی انبیاء کے مشن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یا ان کا انتقام ہم لیتے ہیں بالآخر، زندگی میں ہو ان کا یا موت کے بعد، لیکن رسول کے دشمنوں کو ہم چھوڑتے نہیں، ان کو سزا بہر صورت دیتے ہیں۔ تو نصرت سے مراد یا تو ان کے مشن کا نصرت ہے، اور یا یہ رسول کا اعزاز ہے، اور جن کو لوگوں نے قتل کیا وہ انبیاء تھے، نبی تھے، اور یہ عام ہے، رسول نبی سب کو شامل ہے۔ اور نصرت ان کا یہ ہے کہ ان کا پیغام ہم غالب کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، گواہ قائم ہوں گے، مراد انبیاء گواہی دیں گے، ملائک اپنے امتوں کی تکذیب کا، تو اس دن نہ فنا دے گا ظالمین کو معذرتہم، ان کے بہانے، نہ فنا دیں گے ظالمین کو ان کے عذر، جتنے بھی معذرت کرے کہ اللہ ایک منٹ تو بہت غلطی ہوئی، منت کرے، سماجت کرے، جو بھی کرے، وَلَهُمْ، ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے سوء الدار، برا گھر ہے، بہت برا گھر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، دلیل نقلی تورات سے، سورت کے اول میں بھی ترغیب القرآن 4 طریقوں سے بیان تھا، تو اب دلیل نقلی سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کتاب کی قدر کی تو بچ گئے، جنہوں نے ناقدری کی تباہ ہو گئے۔ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب کا، جیسے اے امت تم وارث ہو، علماء، طلباء قرآن کا، ہم نے تم کو جانشین، وارث مانا پہلے گئے اب اس کے جانشین تم ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہدن، وہ ہدایت اور نصیحت عقل والوں کے لیے، فصبر، اوامر اربعہ، پہلا امر، یعنی جب لوگ مخالفت کرتے ہیں، لوگ اللہ سے باغی بن کے جا رہے ہیں، تو آپ چند باتوں پہ عمل کرو۔ نمبر 1، فصبر، صبر کیجئے، برداشت کرو، بے صبری نہ کرے کہ یہ اتنے لوگ نہیں مانتے، کہیں میں غلط تو نہیں ہو، دنیا دوسرے طرف جا رہے ہے، تو تم بھی، سب لوگ مال جمع کرتے ہیں، تم بھی بے صبر ہو کے ان کے ساتھ لگ جائے، دنیا کے پیچھے لگے نہیں، بے صبری نہ کرو۔ اللہ کے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، وعدہ مانا دین اسلام کو اللہ غلبہ دے گا، اور قیامت کافر کو عذاب دے گا، یہ سارے وعدے جو قرآن میں ہے سچ ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، دوسرا امر، بخشش طلب کرے، لذنبک، اپنے ذنب کے لیے، نبی سے کہتا ہے اپنے ذنب، اپنے گناہ کے لیے، تو نبی کا تو ذنب نہیں، ایک معنی امت کا ذنب مراد ہے، امت کے لیے بخشش مانگے، یا دوسرا معنی خلاف اولا امور مراد ہے، یا تیسرا معنی لذنبک، جس کو آپ ذنب سمجھتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی، حالانکہ عفا اللہ عنک، اللہ نے تو آپ کا سب کچھ معاف کر دیا، یا ذنب معنی بوجھ، تو کبھی دل پر بوجھ سا ہوتا ہے تو استغفار پڑے، دل سے بوجھ ختم ہوتا ہے۔ نمبر 3، وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح پڑھیے، صبح والابکار، بالعشی، شام کو، والابکار، صبح شام اللہ کی تسبیح میں مصروف رہیے۔ تو ایک حکم صبر سے کام لو، دوسرا استغفار، تیسرا تسبیحات۔ ان الذین یجادلون، اب زجر مجادلین کے لیے، یقیناً وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے آیتوں میں بغیر دلیل کے، اتاہم کے ان کے پاس آیا ہو، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، قرآن و سنت کا کوئی آیات، کوئی حدیث نہیں، بس حکم الہی کو رد کرتے ہیں، کیوں؟ اپنے عقل سے، یا لوگوں کے باتوں سے، یا خواہشات کی وجہ سے۔ ان فی صدورہم، یعنی ما فی صدور، ان بمعنی ما، ان نافیہ، نہیں ہے ان کے دلوں میں، الا کبرن، ایک معنی ایک بہت بڑا مقصد ہے، ما ہم نہیں ہے یہ لوگ ببالغی ہے، اس کو پانے والے، اس تک پہنچنے والے۔ یہ بڑا مقصد کیا کہ دین کامیاب نہ ہو، یا دین کی کمزوری، تو یہ کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں۔ دوسرا معنی کبرن، معنی تکبر، بڑائی، جو وحی کو رد کرتے ہیں، قرآن کو،
تو ان کے دل میں کیا ہے؟ تکبر ہے، نہیں ہے یہ ببالغی ہی بڑائی کو پانے والے۔ متکبر تو قیامت کے دن چونٹی کے شکل میں آئے گا، ذلیل ہوگا، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے گا۔ فاستعذ باللہ، یہ چوتھا امر، استعاذہ مانگے اللہ کے نام۔ تو تکبر آیا نا، تکبر سے پناہ، مجادلہ سے پناہ، یجادلون فی آیات اللہ، بے دلیل باتوں سے پناہ، بس وحی کے پابندی کا سوال کرے کہ اللہ مجھے قرآن کے پابند رکھے بس۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہ قیامت کا ذکر کہ قیامت میں یہ چونٹی کی شکل میں آئیں گے، ذلیل ہو گئے، اللہ کے وعدے سچ ہے تو کہتے ہیں نہیں، قیامت کو نہیں مانتے۔ تو اس بات قیامت، لخلق السماوات، آسمان و زمین کے خلقت، یہ تو بہت بڑھ کر ہے لوگوں کے پیدائش سے، انسان پیدا کرنا کیا جو آسمان و زمین بنا سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی، یہ تقابل برابر نہیں ہے بینا اور نابینا۔ بینا کیا ہے؟ قرآن کا عالم۔ اندھا کیا ہے؟ دین سے بے خبر۔ بینا کیا ہے؟ جس کو نظر آگے، جس کا نظر آگے لگے، یعنی اس کو قیامت نظر آتا ہے، قیامت پر ایمان۔ نابینا کیا ہے؟ کہ اسے آگے کچھ نظر نہیں آتا، بس دنیا میں مس ہے، تو آگے کا کوئی فکر نہیں۔ موحد اور مشرک برابر نہیں۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے اور عمل کرے نیک، وہ وللمسیء، اور نہ برے، اچھے عمل والے برے عمل والے برابر نہیں۔ وللمسیء میں لا زائدہ ہے، یعنی والمسیء، ایمان نیک عمل والے اور برے عمل والے برابر نہیں۔ تو یہ مغربی طرز زندگی کے رد ہو گئے تھے، سب انسان ایک جیسے، اچھا ہو برا ہو، بس انسانیت سب برابر ہے۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، انسانیت برابر نہیں۔ اچھے اعمال والے اللہ کے ہاں وہ اصل میں انسان ہے، برے اعمال والے ان کی تو حیثیت نہیں ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی ہم نے سمجھایا دلائل سے بھی، مثالوں سے بھی، کہ اندھا بینا برابر نہیں، اچھا برا برابر نہیں، لیکن کم تم میں سے تتذکرون، قرآن کے نصائح پکڑنے والے، قرآن کے نصائح پر عمل کرے، قبول کرے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ان الساعۃ لآتیہ، لخلق السماوات سے دلائل کے ذریعے قیامت کا اثبات، تو اب ذکر قیامت، یقیناً قیامت آتیۃ، ضرور آنے والا ہے اس کے آنے، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، تو اکثریت کفر بے ایمانوں کی ہوگی۔ اس سے پتہ چلا اکثریت راستہ کفر کا ہے، بے ایمانی کا ہے، اسلام کا راستہ نہیں، یہ اکثریت سے اسلام آئے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس صورت کا دعویٰ کہ عبادت، دعا صرف اللہ سے مانگو، پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہاتھ اٹھائے بس یہ ہاتھ اللہ نے دیے، یہ اللہ کے سوا کسی در پہ مت پھیلاؤ، نہ مزار پر، نہ کسی اور درگاہ پر، بس مانگو صرف اللہ سے، نہ انبیاء سے مانگو، نہ اولیاء سے مانگے، نہ ملائک سے، نہ دیوتاؤں سے، نہ حجر اور پتھر سے، بلکہ مانگنا صرف ایک اللہ سے۔ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہارے فریادوں کو، تب اگر میں چاہوں۔ یا ادعونی میں دعائی شرعی مراد ہے، شرعی طریقے پر مانگو تو میں قبول کروں گا۔ شرعی طریقے پھر شرائط ہے کہ مشرکانہ مانگنا ہو، صرف مجھ سے ہو، پھر عقیدہ بھی صحیح ہو، پھر کھانا بھی صحیح ہو، حلال کا ہے، پھر دعا بھی صحیح ہو، ناجائز دعا نہ ہو کہ صلہ رحمی کاٹنے کا یا ظلم کے دعا، شرعی طریقے پر مانگو تو میں قبول کروں گا، پھر یہ مراد ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی معنی عن دعائی، مفسرین کہتے ہیں یہ ذکر کل مراد جز پہلے دعا کا ذکر ہے، جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، مجھ سے مانگنے کے ساتھ، یعنی صرف مجھ سے مانگنے کے ساتھ، ان سے کہا جائے صرف اللہ سے مانگو، مسجد آئے ہو بس یہی، تو پھر اس کے بعد درگاہ پہ سجدے کیوں لگاتے ہو، تو وہ غصہ ہوتا ہے، اور صرف اللہ سے مانگے تو اس پر ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ دوسرے معبود، ان کو بھی اللہ نے اختیارات دی ہے،
ان سے بھی مانگ سکتے ہو۔ تو جو توحید کے ساتھ مانگنے سے تکبر کرتا ہے داخل ہوں گے دوزخ میں داخلین ذلیل ہو کر۔ پتہ چلا شرک فی الدعا یہ سبب ہے دوزخ کے دخول کا، دوزخ جانے کے سبب مانگنے میں شرک۔ یا اللہ مدد بھی کہے پھر یا علی مدد نہ کہو، یا رسول اللہ مدد نہ، بس وہی ایک کافی ہے نا، وہ پورا نہیں کر سکتا کہ تم ساتھ دوسرے کا نام لگاتے ہو، تو وہ کافی ہے، پھر دوسرے نام ساتھ مت لگاؤ۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، دلائل عقلیہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنایا تاکہ تم سکون پالو اس میں، والنہار دن بنایا مبصرا روشن تاکہ کام کاج کرو۔ تو یہ رات کے اندھیرے دن کی روشنی یہ رب کے قدرت ہے۔ تو دعائیں بھی تمہارے وہ قبول حالات یعنی انقلابات اس کے کنٹرول میں ہے، تمہارے دعائیں قبول کر کے حالات وہی بدل سکتا ہے۔ اللہ بہت فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ، یہ صفاتوں والا اللہ تمہارا رب ہے، یعنی رات دن لانے والا، انقلابات پیدا کرنے والا، یہی رب ہے تمہارا جو ہر چیز کا خالق ہے۔ نظام میں کسی چیز کا، کسی ذرے کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، باقی سب معبود ہے، تو تم معبود، باقی سب اس کے عابد ہے، محتاج ہے، تو کیا تم ان محتاجوں سے مخلوق سے مانگو گے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی محبوب، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں سے بہکائے جاتے ہو تم؟ یعنی ہم تو تمہیں صراط مستقیم سمجھاتے ہیں، پھر یہ تمہیں دھوکہ کہاں سے لگتا ہے؟ یہ تعجب ہے، انا میں تعجب ہے کہ قرآن وحی میں تو بس توحید ہی ہے، نظام کے دلائل میں، تمہارے نفس میں جو دلائل ہے، تمہارا ہر عزو اللہ کے طرف سے ہے، تو تمہارے اعضاء بھی تمہیں یہی کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے بس۔ نعمتیں جو تم کہتے ہو تو ان کی بھی یہی ندا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی ہے بس، قرآن کا بھی یہی ندا ہے، تو پھر تمہیں شرک کے پکار اور شرک کے آواز کہاں سے آتا ہے؟ تم پھر کیوں بہک جاتے ہو قرآن سے؟ تو فکون مجہول کہا، یوں لگتا ہے کہ گویا کہ تم مجبور ہو۔ کذالک یوں تو فکون مانا توحید سے شرک کے طرف، حق سے باطل کے طرف ہٹ جاتے ہو۔ کذالک اسی طرح یوفک الذین، بہکائے جاتے رہے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیتوں سے یجحدون، انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، اب یہ اور دلائل عقلیہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنایا، قرارن، رہنے کے جگہ، آرام گاہ، آسمان کو چھت بنایا، تمہیں شکل دیا، فاحسن صورکم، تو حسین شکل دیا تمہیں، اللہ نے تمہیں صورت دی تو کتنے حسین صورت میں بنایا، رزق دی تمہیں پاک، یہاں طیبات جب حلال اور حرام کے مقام پر ذکر ہو مراد حلال ہوتا ہے، جب نعمتوں کے مقام پر طیبات ذکر ہو تو مراد لذیذ ہوتا ہے، تمہیں لذیذ قسم کے رزق سے نوازا، اس میں لذت اللہ نے پیدا کی، یہ صفات والا اللہ تمہارا رب ہے۔ تو نعمتوں کا ذکر ہوا نا، اس کے ساتھ مناسب برکت ہے، فتبارک اللہ، یہ نفی شرک فی البرکت، برکتوں میں، برکت مانا خیر، خیر میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، رزق تمہارے بدن کے لیے خیر بنے، جا کے معدہ میں صحیح کام کرے، نقصان نہ کرے، بیماری کا سبب نہ بنے، تو یہ خیر ہے، یہ صرف اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں، برکت والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے، هو الحی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے الحی، ہمیشہ زندہ، جو موت سے پاک ہے، وہ اللہ ہے، الحی ہے معنی انقلابات سے پاک ہے وہ، اس پر زوال، نیند، انقلابات یہ نہیں آتا، ایک حال پر ہے وہ، وہی معبود ہوتا ہے جو ایک حال پر ہو۔ تو انسانوں پہ تو حالات آتے ہیں، انبیاء پر حالات آتے ہیں، سورج چاند پر حالات ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں، دنیا کے لیے تغیر ہے، حالات ہے، لا الہ الا ہو، جب تغیرات سے پاک اللہ ہے تو معبود بھی صرف اللہ ہے، نفی شرک فی الالوہیت، فدعوہ، یہ صورت کا دعویٰ، صرف ایک اللہ کو آواز دو، کوئی بھی مشکل ہو
آواز صرف اللہ کو دو، خالص کرو اللہ کے لیے۔ الدین معنی آواز، پکار۔ دوسرا معنی دین معنی انقیاد، پھر صرف ایک اللہ کے تابع ہو جاؤ۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنہار۔ قل انی نہیت سے آخر تک مضامین سابقہ کا اعادہ ہے۔ دلائل عقلیہ ہوں گے، تخویفات ہوں گے، بشارات ہوں گے، زواجر ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے یقیناً میں روک آ گیا ہوں۔ یہ لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ درگاہ چلے جائیں، غیر اللہ سے مانگے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تو ہم انکار نہیں کرتے، ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں، ان سے بھی، تو جوڑ ہونے چاہیے۔ تو جواب، مجھے روکا گیا ایسے جوڑ سے، اللہ نے مجھے منع کیا، اور میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، مخلصین لہ الدین ہے، یعنی میرا انقیاد اللہ میں وحی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آپ کہہ دیجئے میں روکا گیا ہو اس سے کہ میں بندگی کرو ان ہستیوں کا جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب آ گئے صاف صاف نشانیاں، دلائل میرے رب کے طرف سے۔ بینات معنی صاف حکم ہے کہ میرے سوا کسی سے نہ مانو، میرے سوا کسی کی پیروی نہ کرو، تو میں دین کے حکم کے سوا کسی حکم کو نہیں مان سکتا۔ باطل رسم رواج، لوگوں کے طریقے، طرز زندگی، کفریہ طریقے، مغربی طریقے، میں ان پہ نہیں چل سکتا، میں وہی کا پابند ہوں۔ وَأُمِرْتُ تو کہتا ہے دل سے مانو نا، دل سے اسلام مانو۔ کبھی ہمارے ساتھ ہم تو آپ کو منع نہیں کرتے، تو جواب صرف دل سے نہیں۔ وَأُمِرْتُ تو مجھے حکم ہے ان اسلم، کہ میں تابعدار بن کے رہو رب العالمین کا۔ اسلام ظاہری اعمال کو بھی شامل ہے، تو میں دل سے بھی پابند ہوں اور میں ظاہراً بھی کوئی عمل اسلام کا خلاف نہیں کر سکتا، نہ تمہارے عرس میں، نہ میلاد میں، نہ شرک میں، نہ کفر میں، کسی چیز میں شرکت نہیں کر سکتا، نہ مغربی نظام میں شریک ہو سکتا ہوں، بس وہی میں جو ہے میں اس کا پابند ہوں۔ اور یہ مومن کے شان ہے کہ وہ وہی سے سری منہ بھی تجاوز نہیں کرتا۔ هو الذی خلقکم من تراب، دلائل عقلی انفسی، آسمانی دلائل، بحری بری دلائل۔ اب انسان اپنے نفس میں دیکھے تو سمجھ جاؤ گے کہ خالق وہ ہے، تو جب خالق وہ ہے پھر معبود بھی وہی ہے نا، بندگی بھی اسی کے کرے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا من تراب، مٹی سے، تمہیں یعنی تمہارے اصل کو، جد امجد کو، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم میں اشارہ ہے انقلاب کے طرف، ثم من علقہ، پھر علقے سے، علقہ معنی خون کا لوتڑا، ثم یخرجکم، پھر نکالا تمہیں طفلاً، بچے، طفلاً جنس ہے، لڑکی لڑکے دونوں کو شامل ہے، طفولیت یعنی تابیداری، بس بچہ ہے وہ ہر حکم مانتا ہے۔ ثم پھر یعنی ثم یبقیکم، بچہ ہونے کے بعد پھر تو تمہیں چھوڑا ایسے، یہاں تک لتبلغوا اشدکم، کہ تم پہنچ گئے اپنے طاقت تک، جوانی، پھر ایسے چھوڑا یہاں تک لتکونوا شیوخا، کہ تم ہو جاؤ شیوخاً، بوڑھے۔ یہ انقلابات تو مانا یہ ظاہری تربیت تو تم مانتے ہو کہ یہ تربیت رب کرتا ہے، تو روحانی تربیت کیوں نہیں مانتے ہو؟ قرآن بھی اس کا ہے، وحی بھی اسی کے ہے، اس کی مرضی پہ چلو۔ وَمِنْكُمْ، بعض تم میں سے ایسے ہیں جو وفات ہو جاتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، یعنی فعل ما فعل، اللہ جو کرتا ہے کیوں؟ کبھی بڑھاپے میں، کبھی جوانی میں، کبھی ایک حل کبھی دوسرا، تاکہ تم پورا کرو وقت مقرر، جو تمہارے لیے سال مقرر ہے وہ پورے ہو جائے، اور تاکہ تم تعقلون، عقل سے کام لو۔ یہ دنیا میں زندگی تمہاری، جوانی، یہ حالات اس لیے ہے کہ تم دلائل میں عقل چلاؤ۔ تو اساتذہ جو کہتے ہیں نا دلائل عقلیہ، وہ اس لفظ سے ماخوذ ہے کہ انسان کے نفس میں دلائل عقلی معنی اس کے لیے صرف عقل کی ضرورت ہے، بس جس میں کوئی بھی تھوڑا سا عقل ہو وہ سوچ سمجھ کے سمجھ جائے گا مسئلے کو، مسئلے توحید۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یحیی، جو روح ڈالتا ہے اور روح نکالتا ہے، جب فیصلہ کرے کسی کام کا اس سے کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کا تفصیل پہلے پارے میں بتایا تھا، اس میں 5 مسلک۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، صورت میں چونکہ ترغیب الی القرآن ہے
اور قرآن کے مقابلے میں لوگ جھگڑتے بہت ہے، مخالفت بہت کرتے ہیں. تو پہلے شروع میں یجادلون الذین یجادلون، پھر درمیان میں ان الذین یجادلون، اب یہ پھر الم تر الی الذین یجادلون، یہ مجادلے کا ذکر چوتھے بار جو قرآن کے مخالفت میں جھگڑتے ہیں. آپ نے غور نہ کیا ان کے طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کے آیات میں؟ آیات سے مراد دلائل ایک طرف ہے وہ کفر شرک کرتے ہیں، یا آیات سے مراد احکامات الہی، اللہ کے احکامات ہے دنیا کے نظام چلانے کے لیے، وہی ہے، حدود ہے، یہ حدود نافذ کرو گے. لیکن لوگ جھگڑتے ہیں، شرعی حدود کو مذاق سمجھتے، وحشی سزائیں سمجھتے، پارلیمنٹ اپنی مرضی پر چلاتے. تو دیکھتے نہیں جو لوگ اللہ کے حکم میں بحث کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو کیا اختیار ہے کہ وہ شریعت کا بل پاس کرے؟ شریعت کو تو اللہ نے پاس کیا ہے، مخلوق کو پاس کرنے کی ضرورت نہیں، ماننے کی ضرورت ہے. تو یہ مخلوق کا محتاج نہیں. دیکھتے نہیں کہ اللہ کے صاف احکامات میں بحث کرتے ہیں. جدال سے مراد مباحثہ. انا یصرفون، کہاں سے پیرائے جاتے ہیں یہ لوگ؟ یصرفون یعنی عن الحق الی الباطل، حق تو وہی ہے اور یہ پھر مغربی نظام کے حمایتی، کفر کے حمایتی. حق توحید ہے، یہ پھر شرک کرتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی کتاب کو، فیصلوں کو. وبما، اور اس کو کہ ہم نے بھیجا ان کے ساتھ اپنے رسول، انبیاء کو بھیجا. تو سورہ انبیاء آیات 25 میں پڑھا تھا نا کہ سب انبیاء اس کے ساتھ آئے تھے. ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہر نبی کو توحید کی وحی ہوتی رہی. تو کتاب اللہ توحید کے لیے آیا ہے. سب انبیاء توحید معنی ایک اللہ کا بن کے رہے، اس کے حکم کے سوا کسی حکم کو اپنے اوپر لاگو نہ کرے. فسوف یعلمون، بہت جلد یہ لوگ سمجھ جائیں گے. کب سمجھیں گے؟ یہ ظرف ہے، جس وقت الاغلاق لوہے کے توق فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور سلاسل زنجیر ان کے پاؤں میں ہوں گے. لوہے کے توق اعناق میں اور سلاسل فی ارجلہم، ان کے پاؤں میں ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے. یسحبون، گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، گرم پانی اس میں ڈالے جائیں گے. پھر آگ میں یسجرون، جونک دیے جائیں گے. یسجرون ایک معنی کہ ان کو تپایا جائے آگ میں، جیسے لوگ تیکا بناتے ہیں تو تیکا کبھی ایک سیٹ کبھی دوسرا سیٹ. پھر ان سے کہا جائے گا اینما، کدھر ہے وہ جو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. تم شرک کر دیتے نا کہ فلاں مجھے چھڑا سکتا ہے، میں نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بس اب نماز پڑھے یا نہیں. جیسے جاہل لوگوں کے خیالات ہیں. گناہ کرتے ہیں پھر آغا خان سے معاف کروا دیں گے، گناہ کرتے ہیں پھر پیر سے معاف کروا دیں گے، ایک سے معاف کروا دیں گے. نماز نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں، قبر میں ملائک پوچھنے آئے، بس یہ کافی ہے کہ میرا فلاں پیر سے تعلق ہے، وہ مجھے بچا دے. تو وہی سے ہٹ کر جو تم چلتے تھے دوسروں پر اعتماد کر کے، پوچھا جائے گا اب کہاں ہے وہ جن کے قدرت کے تم قائل تھے. تو یہ ادھر ادھر دیکھ کے کچھ نظر نہیں آئے گا. کہیں گے ذلوا عنا، وہ تو غائب ہو گئے ہم سے. آواز دیں گے آ جاؤ، کوئی نہیں، کہا نہیں آتا. پھر کہیں گے، جھوٹ بولیں گے، لم ندعو من قبل شیئا، ہم نے نہیں پکارا اس سے پہلے کسی کو بھی. جھوٹ بولیں گے. دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہاں ملائک سے بھی کہیں گے. کذالک، اسی طرح، یضل اللہ الکافرین، اللہ گمراہی میں ڈالتا ہے کافروں کو. ذالکم بما کنتم، گمراہی میں یعنی جو کافر مانا کافرین اس میں مشتقی ہے نا، فاعل اس میں فاعل مشتقی میں حکم ہو تو ماخذ علت حکم ہوتا ہے. تو اللہ کافرین کو گمراہی میں کیوں ڈالتا ہے؟ بوجہ ان کے کفر کے پسندیدہ ہونے کے، وہ کفر کو پسند کرتا ہے. تو جو اپنے لیے کفر پسند کرے، اللہ زور زبردستی کے ساتھ کسی کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تو آزادی ہے. آپ کفر چاہے تو کفر دل میں آئے گا. آپ کے دل میں قرآن سے محبت ہے تو روز بروز وہ بڑھے گا. آپ جو راستہ پسند کرو گے اللہ اسی پر آپ کو چلائے گا. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، یہ سزا تمہارے لیے اس لیے بوجہ اس کے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں. تفرحون فرح، اور اس فرح سے مراد فرح البطر ہے.
یعنی تکبر والا فرح. ایک تو مومنین کا فرح ہے وہ الگ ہے، فبذالک فلیفرحوا، وہ شریعت کے اندر خوشی ہے. وبما کنتم، بوجہ اس کے تمرحون کہ تم آکڑ آکڑ کر کے چلتے تھے. ایک فرح ہے ایک مرح ہے. تمرحون تو فرح دل میں، اور مرح جب اس کے اثرات بدن پر ظاہر ہو. دل میں بہت خوش ہے اور پھر ناچتے بھی ہے، ناچتے ہے، تکبر کرتا ہے، تو یہ مرح ہے. لا تمشی فی الارض مرحا، تو مرحا مانا آکڑ کے نہ چلو، کہ اتنا متکبر دل اندر سے اتنا ہے کہ اس کے اثرات باہر بھی ظاہر ہوئے. داخل ہو جاؤ، ادخلوا مانا یقال لهم، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو گے اس میں. بہت برا رہائش گاہ ہے متکبرین کا، مسوا رہنے کے جگہ. فاصبر ان وعد اللہ حق. اب آخر میں تسلی آپ علیہ السلام کو، ہر داعی کو، صبر کیجئے، یقین کرے کہ وعدہ الہی حق ہے. یعنی لوگوں کی کثرت مخالفت کی وجہ سے کہیں آپ دل شکستہ نہ ہو، دل نہ توڑے، اطمینان رکھ کے اللہ کے وعدے سچ ہے. جتنے بھی لوگ نہ مانے یا جتنے بھی کفر طاقت کے ساتھ آئے، اب حوصلہ رکھے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، بس اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ جو ہم ان سے وعدے کرتے ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات کرے تو ہمارے پاس ان کے واپسی ہے. آیات کا معنی اما نرینک بعض الذی نعدہم، اگر ہم آپ کو دکھا دے بعض وہ جو ہم ان سے وعدے کرتے ہیں، تو کیا معنی؟ جزا محذوف ہے. اگر ہم آپ کو وہ دکھا دے جو ان سے وعدی ہے تو پھر تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ تو آپ دیکھ لو گے. لیکن او نتوفینک، اگر یا آپ کو وفات کر کے تو پھر بھی سزا دیں گے. سزا تو بہر صورت ہے، آپ کی زندگی میں دے یا آپ کے وفات کے بعد، ہمارے پاس واپسی ہے. تو یہ تسلی ہے، صبر رکھو، حوصلہ رکھو. آپ کی دشمن کے لیے عذاب تو بہر صورت ہے. پھر دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کی زندگی میں عذاب دیں گے ان کو، یا موت کے بعد. اور یہ ایسے آیات تم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا تھا، اما نرینک بعض الذی نعدہم، ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ جو ان سے وعدی ہے. تو جزا حذف ہے نا، کیا معنی؟ فیشفی صدرک، پھر آپ کو سینے کو تو تسلی مل جائے گی اگر ہم یہی دکھا دیں. اگر یہی نہیں آخرت میں دکھا دے تو فتراہ فی الاخرہ، آپ دیکھ لو گے، وہاں دکھا دیں گے آپ کو آپ کی مجرم کا انجام، آپ کی دشمن کا. یہی دکھا دیں گے تو صحیح ہے، آپ کو یہی تسلی ملے گی. نہیں وفات کریں گے آپ کو تو فتراہ فی الاخرہ، آپ آخرت میں دیکھ لو گے. کیوں؟ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہمارے پاس ان کی واپسی، کہیں اور نہیں جا سکتا آپ کا دشمن، ہمارے کنٹرول میں ہے. یہی ہے یا وہاں سزا دے. آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ موت کے بعد پھر نہیں دیکھ سکو گے. تو یہ نہ پڑے یا رسول اللہ انظر حالنا، تو اگر دنیا میں عذاب آپ کو دکھا دے تو آپ دیکھ لو گے، اگر موت کے بعد تو پھر وہاں دیکھ لو گے. تو پتہ چلا کہ آپ کو وفات کرے تو پھر آپ کو دنیا کے حالات یہ نظر نہیں آئیں گے، اموات کو دنیا کے حالات نظر نہیں آتے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ان کو وہ الگ عالم میں ہے، برزخ میں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اب دلیل نقلی انبیاء سے کہ یہ معاملہ روز اول سے ہے. ہم انبیاء بیچتے ہیں، ان کے پاس وحی ہوتی ہے، جو مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے یہی صورت ہے عذاب. ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسولن تنوین تکسیر کے لیے بہت سے انبیاء، یا تعظیم کے لیے تو بڑے درجے والے انبیاء آپ سے پہلے. منہم، بعض ان میں سے وہ ہے قصصنا، کہ ہم نے ان کی وضاحت کی ہے آپ پر. بعض وہ ہے لم نقصص علیک، کہ ہم نے ان کی وضاحت نہیں کی ہے آپ پر، ان کا بیان نہیں کیا. تو یہ رد ہے نا، جو بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب ہے. تو ان سے پوچھے کہ یہ تو شرک ہے، کہتے ہیں نہیں. کیوں نہیں؟ کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور پیغمبر کا عطائی. تو پیغمبر کے پاس بھی وہی معلومات ہے جو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کے عطا کے وجہ سے ہے، اور اللہ کے پاس ہے لیکن وہ کسی کی عطا کی وجہ سے نہیں. تو دونوں میں فرق ہے.
تو یہ آیات رد ہے اس پر کہ آپ کو ہم نے علم غیب عطائی بھی نہیں دیا. کچھ انبیاء کا بیان تو ہم نے آپ پر کیا، وہ تو ہم بتا چکے ہیں، کچھ کا ہم نے آپ کو بتایا بھی نہیں، تو علم غیب عطائی بھی نہیں ہے. لم نقصص علیک، جو ہم نے بتایا اس کا علم ہے، جو نہیں بتایا تو اس کا علم نہیں، نہ غیب عطائی ہے نہ ذاتی. دوسرا یہ کہ ذاتی تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بیوقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ہی ذات عطائی ہے، انسان کا ذات ذاتی نہیں عطائی ہوتا ہے، تو صفت تو عطائی ہو ہی نہیں سکتا. تو جہاں رد ہوتا ہے کہ عالم الغیب نہیں، تو عطائی ہی کا رد ہوتا ہے، رد ذاتی کا نہیں ہوتا، کہ وہ ذاتی کا تو سوال ہی نہیں. وہ تو کیسے ہوگا جب ذات ذاتی نہیں ہے، صفت تو ذات کے تابع ہوتا ہے. وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله. یہ جواب شبہ یہ مشرکین کہتے ہیں آپ رسول ہے تو معجزہ دکھاؤ، یعنی ہمارے مطلب کا معجزہ. معجزات تو بہت تھے، جو ہم کہے وہ لے کے آؤ. تو جواب، رسول با اختیار نہیں ہوتا معجزہ دکھانے، وہ اللہ کی مرضی ہے جو معجزہ ظاہر کرنا چاہے. ما کان لرسول، ان کسی رسول کے لیے نہیں آیاتی ابھی آیا کہ وہ ظاہر کر دے لے آئے معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اس کے توفیق سے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب آئے اللہ کا فیصلہ، قُضِیَ بِالْحَقِّ، فیصلہ ہوگا ٹھیک ٹھیک. جب وقت آئے گا پھر بالکل درست سے ہی فیصلہ ہوگا. خسرہ ہنالک، نقصان میں پڑ جائیں گے اس وقت المبتلون، باطل پرس. باطل پرس کون؟ جو وحی سے ہٹ کے چلتے ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کے چلتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الانعام، دلائل عقلیہ، پھر پہلے انفسی دلائل، اور اب یہ دلائل انعامات کے طور پر بھی، احسان بھی ہے اور دلیل بھی ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، لترکبوا منہا، تاکہ تم سوار ہو جاؤ، منہا، ان میں سے، بعض پر. تو ہر چوپائے پر تو سوار نہیں ہو سکتا، بعض سواری کے لیے. ومنہا، اور بعض تم کھاتے ہو، تو سب حلال نہیں، جو کھانے کے ہے وہ کھاؤ گے. تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع اور بھی بہت سے فائدے ہیں. دودھ، دہی، مکھن، یہ سب استعمال کرتے ہو، ان کے چمڑے میں فائدے ہیں، اس سے لباس بناتے ہو، خیمے بناتے ہو، فائدے ہیں. ان کی ہڈیوں سے برتن بنا لیتے ہو، اس میں فائدے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور تاکہ تم پہنچاؤ ان پر بیٹھ کے، حاجتاً، اپنے مقصد تک، فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے. دل میں کام ضرورت ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، تو گھوڑے پر بیٹھ کے اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہو. ان پر وعلی الفلک، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو. تحملون مجہول کہا، انسان تو خود بھی سوار ہوتا ہے سواری پہ، مجہول میں زیادہ عبرت ہے. کیا معنی؟ کہ جب تم بیمار پڑ جائے، پھر کوئی تمہیں اٹھا کے گاڑی پہ رکھتا ہے اور گھوڑے پر، اس وقت تو عبرت پکڑو. اب تو عبرت کا پکڑ، عبرت کا وقت ہے کہ بالکل بیمار ہو گئے اور لاچار ہو گئے، تو چلو تندرست تھے تم، بہادر تھے، متکبر تھے، توجہ ہی نہیں تھا. اب تو غور کرو کہ میں زوال کے طرف جا رہا، اس لیے تحملون مجہول کہا. وَيُرِيكُمْ، اللہ دکھا دیں گے تمہیں آیاتہ ہی، اپنے قدرت کے دلائل. کیا معنی؟ جانوروں میں دلائل ہے قدرت الہی کا، کہ پیروی بس اللہ کے حکم کا کرو. تمہارے نفس میں دلائل ہے، بر و بحر میں دلائل ہے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو تم اپنے پروردگار کے کن کن نشانیوں سے انکار کرو گے. افلم یسیروا، اعادہ تخویف کا، جیسے سورت کے شروع میں یہ تخویف تھا آیات 22 میں، اب یہ آیات 82 میں. آیا تم چلتے یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں زمین میں، فینظروا، غور کرے، نفس سے دیکھنا نہیں، ویسے تو کافر بھی دیکھتے ہیں، غور کے نظر سے دیکھے، قدرت الہی کے نظر سے، کہ اللہ کے قدرت اس سے ثابت ہو. کیا انجام بنا ان سے جو ان سے پہلے تھے. تو تاریخ سے عبرت یہ مومن کا کام ہے. کانو تھے وہ اکثر منہم، یہ طریقہ عبرت کا. غور کیسے کرو گے؟ یہ دیکھے کہ وہ تو ان سے زیادہ تھے کثرت، واشد قوتاً، اور زیادہ سخت طاقت والے تھے، وآثاراً فی الارض، اور نشانات والے زمین میں، ان کے طاقت کی نشانیاں زمین میں، ان کے بنگلے، ان کے محلات. دفع نہ کیا ان سے وہ جو کسب کرتے تھے. جب عذاب آیا تو طاقت کسی کام آیا نہیں، کثرت کام آیا نہیں،
بڑے بڑے نشانات محلات کام آئے نہیں، نمائش کے لیے جو فخر کے لیے کرتے تھے کچھ بھی کام نہ آیا۔ تو جن کاموں میں تم لگے ہو تو یہ نجات کے اسباب نہیں ہے، ایمان لے کے آؤ۔ فلما جاءتهم، جب آئے ان کے پاس رسول واضح معجزات لے کر، فرحوا بما عندهم، یہاں فرح سے مراد مستی ہے، خوشی ہے، مس ہو گئے اس پر جو ان کے پاس من العلم تھوڑے بہت معلومات تھے۔ وحاق بهم، نازل ہوا ان پر وہ جو یہ لوگ یستہزئون به، اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ما کانوا، یعنی وہ عذاب جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ نازل ہوا۔ جب ان کے پاس وحی آئی بینات، تو یہ اپنے وقتی معلومات پر مست ہو گئے۔ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو وحی کے مقابلے میں دوسرے معلومات کو سامنے لائے۔ سقراط سے، بعض کہتے ہیں بقراط سے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پیروی کرو، تو کہا ہم تو مہذب لوگ ہیں، نحن مہذبون لا نحتاج فی تہذیبنا الی غیرنا، ہمیں تو ضرورت نہیں، یہ تو عام جاہل لوگوں کو سمجھائے، ہم تو سمجھدار ہیں۔ جالینوس سے کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروی کرو، تو اس نے عیسیٰ سے کہا تم ہمارے پاس نہیں، ہم تو خود بڑے بڑے حکیم سمجھدار ہیں۔ تو یہ ان پر بھی رد ہے جو دنیاوی علوم پر فخر کرتے ہیں کہ بڑا ہے، بڑا پروفیسر سمجھدار، اور ان کو وحی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں وضو کے، نماز کے اور ان باتوں کی کیا ضرورت؟ لوگ تو چاند تک پہنچ گئے، اپنے ان ظاہری معلومات پر فخر کر کے وحی کو رد کرتے ہیں، ان پر رد ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ کسی کو آپ قرآن اور حدیث کا پیش کرے، وہ کسی اور کتاب کو مقابلے میں لائے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں پیر نے یہ کہا ہے، فلاں مولوی نے یہ کہا، اور وحی کے مقابلے میں شیعہ اپنے باتوں کو پیش کرتا ہے، بریلوی اپنے باتوں کو، جاہل قسم کے لوگ وہ قرآن و سنت دلیل موجود ہے اور اس کے مقابلے میں اپنے بڑوں کے باتیں پیش کرتے ہیں یا اپنے علاقے کے رسم و رواج پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آیات میں سب پر رد ہے کہ ان کے پاس صاف احکامات اللہ کے طرف سے آ گئے تو یہ مست ہو گئے، خوش ہو گئے اس پر جو ان کے پاس ہے کہ ہم ان پر چلیں گے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، علم سے مراد وہ جو جس کو یہ لوگ علم کہتے ہیں، حقیقت میں تو علم قرآن ہے، حدیث ہے، وہی علم ہے، لیکن یہ لوگ دنیاوی علوم کو علم کہتے ہیں۔ جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو سامنے، یعنی وحی کے مخالفت کا انجام دیکھا، جب دیکھا باسنا ہمارے عذاب کو، کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، اب ہمارا یقین ہے صرف اللہ پر وحدہ اکیلا، یعنی پھر سارے معبود وہ بھول گئے۔ بندہ نئے معبودوں کا انتخاب تب کرتا ہے کہ اس نے اصل معبود کو دیکھا نہیں، اللہ کو، اور جب موت کے ساتھ ان کو اصل معبود نظر آئے پھر تو سمجھ جاتے ہیں کہ میں نے بہت غلطی کی، میں خیالات میں پڑا تھا، معبود کے انتخاب میں نے غلطی کی۔ آمنا باللہ وحدہ، پتہ چلا مسئلہ توحید کا ہے، وحدہ، ایمان کا، نفس ایمان کا نہیں، نفس ایمان تو اللہ پر ابو جہل بھی رکھتا تھا کہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس سے تو کوئی کافر منکر نہ تھا، دہری منکر ہوتا ہے، مشرک منکر نہیں۔ وکفرنا، پھر کفر کرتے ہیں ہم اس پر جو ہم شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو ابھی ہم شریک ٹھہرا کے آئے، انبیاء کو شریک ٹھہرائے، عیسیٰ علیہ السلام کو، اولیاء کو شریک ٹھہرائے۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، آیات میں دلیل ہے کہ نزول عذاب کے وقت پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ فلم یک، پس نہ تھا کہ نفع دیتا ان کا ایمان ان کو، ایمانہم، ایمان مانا یہ نہیں پہلے سے ایمان، اب ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دیتا جب دیکھا ہمارے عذاب کو۔ کیوں ایمان فائدہ نہیں دیتا اس وقت؟ اس لیے کہ قانون الہی ہے کہ غیب کا ایمان معتبر ہے، جب عذاب دیکھ کے ایمان لاؤ گے پھر تو غیب نہیں، غیب ختم ہوا۔ سنت اللہ التی، یہ قانون ہے ان میں جو گزرے ہے، فی عباد، سنت اللہ التی، قانون الہی ہے، التی وہ قد خلت، جو طے ہے، فی عبادہ، اللہ کے بندوں میں، پہلے سے یہ قانون الہی نافذ ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وقت پر ایمان لائے تو صحیح،
وخسر هنالك الکافرون، نقصان میں پڑ گئے اس وقت کافر۔ نقصان میں پڑ گئے کیا مانا؟ نقصان میں تو پہلے سے پڑے تھے لیکن اظہار ابھی ہوا، ابھی پتہ چلا واقعی، ابھی تک